صاحب کا جو الہام ہے وہ بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ شریعت ہے، آخری شریعت ہے۔ مرزا صاحب کے الہامات کے متعلق تو مرزا صاحب نے نہیں کہا یہ میری شریعت ہے، نہ ہم ان کو نہیں، مانتے ہیں۔ بات شریعت کی نہیں ہو رہی، بات ہے گارنٹی کہ قرآن غلطی سے پاک ہے۔ کیا کسی اور کا کلام بھی غلطی سے پاک ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام غلطی سے پاک ہوتا ہے، انسانی کلام اللہ نہیں پاک تعالیٰ ہوتا۔ اللہ کا آخری کلام قرآن مجید ہے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ بعد میں بھی کلام کرتا رہا ہے، مرزا صاحب سے کلام کیا، وہ بارش کی قرآن طرح گئی جیسا تھی۔ وہ قرآن جیسا نہیں ہے۔ نہیں، وہ غلطی سے پاک ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ نہیں تو پھر تو اگر وہ غلطی سے پاک ہے تو پھر قرآن کے بعد بھی کوئی ایسا کلام ہوا جو غلطی سے پاک ہے؟ ہاں جی، جب بھی اللہ کا کلام ہوگا وہ غلطی سے پاک ہوگا۔ لیکن ہمارا معیار قرآن میں تو ایسا کوئی نہیں کہ قرآن کے بعد بھی کوئی ایسا کلام ہو جو غلطی سے پاک ہو۔ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں جو خدا کا کلام ہے وہ ہمیشہ غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے اگر ہو تو بات یہ ہے کہ ہاں کیا اس ہو کا تو مطلب ہے؟ آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ ہے، نہیں، ہم بس اتنی بات ہے۔ اس کو پرکھیں گے قرآن سے۔ اگر تو قرآن مجید نے نہیں، ہم نے فرمایا نہیں ہے، پرکھنا، ہم نے پرکھ لیا، آپ کو پرکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ تو ویسے ہی نہیں مانتے ہیں۔ آپ وہ کوئی آیت بتائیں کہ قرآن کے بعد بھی کوئی اللہ کا کلام ہے قرآن جیسا۔ آیت بتاؤں؟ ایک آیت پڑھ دیں قرآن کی۔ مرزا صاحب کا الہام ہے، مرزا صاحب کدھر آ گئے؟ قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھے۔ بات تو مرزا صاحب کی ہو رہی ہے، قرآن کی تو ہو ہی نہیں رہی۔ مرزا صاحب قرآن سے باہر ہے؟ شاہ جی نہیں ہے ان کے پاس، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، نہیں ہے۔ پیمانہ کیا ہے، قرآن ہے یا مرزا صاحب ہے؟ یہ بتائیں۔ مرزا صاحب۔ مرزا صاحب قرآن نہیں، وہ قرآن جو مرزا اچھا صاحب نے چلیں جو سمجھایا مرزا وہ صاحب نے قرآن سمجھایا، نہیں پیمانہ ہے۔ ایک منٹ ویسا جو مرزا صاحب نے سمجھایا اس قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھیں۔ اب نہیں نہیں، کیا ہو کیا گیا؟ مرزا ابھی آپ کے سامنے پڑھی نا ان کی میں عبارت نے کہا جو کہ قرآن آپ کو میں اپنے الہامات کو ایسے ہی سچا میرا سمجھتا ہوں، سوال یہ نہیں، میرا غلطی سے سوال پاک یہ جو سمجھتا ہوں۔ قرآن آپ کو مرزا صاحب نے سمجھایا اس قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب نے قرآن کو سمجھ کے جو بتایا جس وہ ہم آیت کو اس کو سمجھا مانتے وہ ہیں آیت ہم پڑھیں۔ کہ وہ قرآن کا فہم ہے۔ تو میں کیوں پڑھوں؟ مرزا صاحب کی میں تو صرف تعلیم مرزا قرآن صاحب کی کی کسی تعلیم آیت پڑھتا ہوں مرزا صاحب کی تعلیم کیونکہ قرآن وہ کی کسی قرآن آیت کی سے ہے یا نہیں ہے؟ تشریح ہے۔ وہ آیت پڑھیں، ضرور ہے کیونکہ وہ وہ آیت مرزا پڑھیں صاحب ذرا۔ نے قرآن سے ہی ساری تعلیم حاصل کی ہے نا۔ نہیں، میں کیوں پڑھوں بھائی، میں تو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس کی قرآن کی تشریح کی جو وہ تشریح ہے وہ مرزا صاحب نے کی ہے، تو جس آیت مرزا کی صاحب نے جو تشریح کی ہے تعلیم کہ پیش کی ہے قرآن وہ کے قرآن کی بعد بھی تشریح ہے۔ کوئی وحی نبوت ہے وہ آیت تو پڑھے نا۔ نہیں، وہ تو مرزا صاحب نے شروع میں کہا کہ وہ کون سی؟ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، انہوں نے کہ آخرۃ هم یوقنون یہ میری وحی سے متعلق آخرت ہے ہم یہ بات، یوقنون، یہ وحی سے ہے۔ یعنی آخرت میں جی آخر اچھا، بعد میں اسکانی بھی جو صاحب وحی ایسا ہی ہے نازل ہوگی اس قرآن پر میں، بھی آپ کیا یقین کہتے رکھتے ہیں؟ ہیں۔ نہیں، نہیں، اسکانی بات صاحب تو اس دلیل کو سے نہیں کریں گے مانتے، نا، نہ دیکھیں آپ قرآن مانتے ہیں سے ہم دلیل مانتے سے ہیں۔ کریں گے۔ جی اسکانی صاحب، یار عجیب بات ہے، میں آپ کی کب کہہ رہا ہوں دلیل کہ کوئی میرے لیے کیا حیثیت ہے جو حیثیت سننے، رکھتی جن ہے؟ کو اللہ نے اور جس تو کو آپ اللہ نے کہتے عقل دلیل سے دی ہے بات وہ کریں گے، سمجھے گا نا۔ میں کب کہہ رہا ہوں آپ سمجھے؟ اچھا چلو جس بات پھر وہی عقل اگر آپ اچھا لوگوں میں عقل ہوتی ایک تو اچھا منٹ جو اگر آپ طریقے کو میں بنے ہوتے۔ کیوں منتا؟ اچھا چلے اس کو چھوڑے، یہ شاہ جی آگے لے کے چلتے ہیں، شاہ جی کوئی بات آگے لے نہیں، آپ کے چھوڑ ابھی یہ ابھی اسکانی صاحب، دیکھیں آگے آگے اسکانی ہوتا صاحب کیا سے بالآخر ایک کریں۔ منٹ دیکھیں آگے آگے ایک ہوتا منٹ کیا ہے، صبر تو یار کیجیے اسکانی آپ۔ صاحب کو تو بولنے دو۔ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ جی اس کا نہیں بھائی، ایک منٹ ذرا وہ مکتوب تو لائیے، اس کو تو دیکھ لیں کون سا والا؟ کہ واقعتاً ابھی جو آپ پڑھ یار رہے ہیں۔ نزول المسیح کتنا صفحہ ہے؟ یہ سارے حوالے ان کے پاس ٹوٹے ٹوٹے ہیں، آگے آگے جاتے جا رہے ہیں، ایک حوالہ ہم کھولنے لگتے ہیں جی آگے چلیں آگے چلیں۔ اسکانی بھائی میری بات سنیں، وہ پتہ کیا بات ہے میری بات سنیں، وہ اب میں وہ لے کے اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو پھر نا ہم وہاں پہ رک جائیں گے۔ میں کہتا ہوں جو بات ایڈریس، اصل میں باتیں آگے نا بڑی مزیدار آنے والی ہیں، مزیدار نہیں آ رہی مطلب بہت۔ لیکن بھائی بات یہ ہے کہ ہاں ایک بات پروف ہو جائے جو آپ بتا رہے ہیں واقعتاً وہی صحیح نا، ہے یا نہیں کون ہے۔ سی ایک والی؟ حوالہ لیں، اس کو اوریجن دیکھیں اس کا، اور پھر دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ہاں اب میں آگے جا رہے ہیں، ابھی آگے وہ جو ٹوٹے ابھی جو پر آپ نے رکھے یہ ہوئے جو جوش چڑھا ہوا ہے کہ بس میں آگے آگے چلتا جاؤں۔ نہیں جوش نہیں، یہ جو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون دیکھنا ہے کہ قرآن کے
حق میں ہے یا قرآن کے خلاف ہے؟ اگر قرآن خود ہی اس کی تردید کر دے تو ہمیں قرآن کی بات ماننی چاہیے یا نہیں، کسی اور کی بات ماننی کیونکہ چاہیے؟ وہ آپ کی تردید ہوگی نا، قرآن کی تردید نہیں ہوگی، وہ آپ کا فہم ہوگا اس کے متعلق، نہیں، جس کی ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات بینات میں تضاد تو نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں تو اب اگر تضاد نہ ہوتا تو پھر فرقے کیوں ہوتے؟ اس کا مطلب تضاد ہے، استغفر اللہ، قرآن تو میں وہی ہے تضاد، لیکن اس کا سمجھ مختلف ہے لوگوں کو۔ ہاں تو قرآن آپ ابھی کہیں گے قرآن میں تضاد نہ ہوتا تو فرقے کیوں بنتے؟ یہ درست جملہ ہاں نہیں ہے۔ نہیں، قرآن میں اگر تضاد نہ سمجھا جاتا، اگر تضاد نہ سمجھا جاتا، قرآن میں تو تضاد نہیں ہے لیکن سمجھنے والوں کی شمت میں تضاد ہے، اسی لیے فرقے ہیں نا۔ دیکھیں قرآن تو یہ، وہی ہے، ٹیکسٹ بھی وہی ہے۔ دیکھیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس سے مراد آپ نے میں نے نہیں، مرزا صاحب نے۔ بس ٹھیک ہے۔ اچھا مطلب آپ مرزا صاحب نے کہاں لکھا ہے؟ مرزا صاحب نے یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ بالآخرت ہم یوقنون سے کہاں؟ مراد، کوئی حوالہ تو دیں نا۔ اب میرے پاس اچھا اس یہ وقت تو نہیں ہے، میں دے دوں گا ابن کسی آدم وقت۔ بھائی میں نے آپ کو ایک واٹس ایپ کیا ذرا، وہ اگر آپ پڑھ سکیں یا اسکرین پہ لگا سکیں تو حوالہ اسکانی صاحب کو ذرا بتا دیں، کیونکہ میری اردو اتنی وہ اچھی نہیں ہے، تو آپ پلیز اس کو ذرا یار دیکھیں۔ ہاں وہ مقصود پیش نزول کیجیے۔ المسیح کا کتنا صفحہ تھا ذرا بتا دو۔ اور یار یہ جو کتابوں کے نام اور یہ نا میری سمجھ میں نہیں آتے، ایک منٹ میں نے ابن آدم بھائی کو بھیجا، وہ لگاتے ہیں پڑھنا یار ٹوٹے ابن کیوں آدم۔ لے کے پہ بیٹھے ہو؟ اور ٹوٹے نہیں ہیں میرے پاس، پھر کہتے ٹھپے ٹوٹے ہیں، نہیں ہیں۔ ٹھپے ٹھپے ہیں آپ لوگوں کے، ٹھپے۔ ہاں تو یہ ٹوٹے اسی کو کہتے ہیں نا، دو لائنیں یہاں سے لے لیں پھر آگے دو لائنیں کہیں اور سے لے لیں، اسی کو ٹوٹے کہتے ہیں۔ یہ کیا انگلی مرزا سے کیا کر صاحب رہے نے سمجھایا ہے، مرزا صاحب نے یہ مجھے آ کے سمجھائی ہے یہ بات، ہو؟ یہ مرزا صاحب کی کتاب لے کے بیٹھے ہوئے؟ ذلی بروزی کیفیت کے اندر۔ یار مذاق خام خواہ کا فضول کرو قسم میں مذاق نہیں کر رہا، یقین کر لیں میرا۔ تو میں اس کو اچھا پھر مرزا صاحب کی کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ ابھی بتاتے ہیں، ابن آدم بھائی پڑھ کے بتاتے ہیں۔ ابھی یہ 300 جھوٹ مرزا قادیانی کے، 300 جھوٹ مرزا قادیانی کے، 400 جھوٹ، یہ وہ والا نہیں تم لے کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ نہیں، بالکل ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں نے کوئی جھوٹ، میں نے ایک بار بھی کہا جھوٹ، میرے منہ سے لفظ نہیں سنا ہے جھوٹ کا۔ نہیں، اس طرح کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں منکرین نے، آپ اسی طرح نہیں کی آپ لے کے بیٹھے ہو نا، جس آپ میں نہیں، دو لائنوں کی یہ لفظ ہے، قسم اس کے بعد دو اللہ لائنوں کا کہیں اور سے اللہ ہے۔ کی قسم کتاب نہیں ہے، بس جھوٹ نہیں بول رہا کتاب یہ نہیں میرے ہے نا؟ پاس۔ یہ میں ہاں، ہاں فارسی نہ پڑھوں؟ نہیں، ٹوٹے ہیں، اچھا اور ٹوٹے۔ یہ اویس بھائی، یہ جو ابھی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ ہماری وہی قرآن کی طرح قطعی اور یقینی ہے، جی تو یہ آپ کے پاس ابھی جو فارسی شعر ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ آپ روحانی حسین کا جو جلد 19 کھولے، اس کا صفحہ 100 پورا 100، اب بھائی اس اس کے کے اندر اوپر یہ ہم نے اردو ڈسکس عبارت کر لیا، موجود ہے۔ وہ درست بات انہوں یار نے کی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اسکانی بھائی میری بات سنیں، وہ ابن آدم بھائی لگاتے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کی مہربانی، میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے اسکانی بھائی، ود رسپیکٹ، ود ڈیو ٹو رسپیکٹ، مجھے ایک اگلی عبارت پڑھ لینے دیں، پھر واپس اسی پہ آ جائیں، کیونکہ بات نہیں، طارق بھائی ادھر اپنے پاس ہی ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے۔ ہاں جی، میں اس کو لگاتا ہوں، آپ لوگ کیری آن رہے، میں لگاتا ہوں اس کو، آپ کیری آن رہے ابھی آگے۔ بات یہ ہے، جب بھی آپ کوئی بات کریں گے اس کو پروف آپ کریں، نہیں تو کریں گے میں وہ پروف کے ساتھ اسکانی صاحب کوئی بات بھی اپنے پاس سے نہیں کروں گا، پروف یقیناً وہ ساتھ ہوگا، وہ لگا دیتے ہیں، میں نے وہی کہا کہ بات کو روکنے کے بجائے وہ اتنی دیر تک لگاتے ہیں، ہم اس سے آگے جو ہے اس سے آگے پروسیڈ کریں گے۔ یہ تحریر فارسی میں لکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ کسی کی کتاب جو مخالف ہیں انہوں نے لکھا ہوا، یہ کوئی معتبر بات نہیں ہے۔ اصل چلیں کتاب مان لیا، کہاں؟ چلیں اصل کتاب بھائی میں اپنی اس بات سے رجوع کر لیتا ہوں، اسکانی صاحب میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں۔ آپ رجوع کریں ہوتی ہے، مجھے 5 منٹ دیں، میں آپ کو کتاب کے ساتھ آ رہا ہوں، مجھے صرف 5 منٹ ٹھیک ہے دیجیے۔ ٹھیک ہے اسکانی بھائی، میں رجوع کر لیتا ہوں اس بات سے اتنی دیر تک، 5 منٹ کے لیے، تو مجھے پرمیشن دے دیں تاکہ میں آگے چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے، لیکن آگے والے کے ساتھ یہ نہ کریں، پہلے بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ وہی نا، پہلے بھی نہیں اتنے کروں حوالے پڑے ہیں، نہیں اوریجنل کروں گا، جانے۔ اسکانی نہیں ہوگا، اسکانی بھائی نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، آگے نہیں ہوگا ایسے۔ میں نے دیکھا وہ حوالہ نہیں پڑھنا، کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، سیاق و سباق کیا ہے۔ اچھا ایک بات، میری بات سنیں، ایک بات، اچھا چلے وہ چلو تو ہو گیا، انجوائے کرو تم۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں میں نے رجوع کر لیا طارق بھائی، میں نے رجوع کر لیا۔ اب جو بات میں کہنے لگا ہوں نہ سنیے، چلیں پڑھ لیں، وہ جو بم پھاڑنا پھوڑ لیں۔ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا، اس کا سبب تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ ریفرنس دے دوں؟ نہیں مجھے پتا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، تو کیا اس پہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض نہیں اس سے ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے چلیں پھر۔
مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے. ہوں 15-20 مرتبہ روز پیشاب آتا ہے اور بعض وقت 100 دفعہ ایک دن میں پیشاب آتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، بس علاج کے ذیابیطس غرض سے سن تو لیں، پلس علاج کے غرض سے مذائقہ نہیں. میں نے جواب دیا کہ اگر میں ذیابیطس کے لیے افین کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی. اچھا، اس پہ کیا اعتراض ہے؟ اعتراض نہیں. چلیں آگے چلیں پھر. ریفرنس صحیح ہے. ہاں یہ صحیح ہے، یہ میں نے پڑھی ہوئی ساری بات. ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے ہاں بہتر غلام احمد ہے. بے شک، صحیح بات. یہ بات شاعرانہ نہیں بلکہ واقع ہے، اور اگر کہ روح حقیقت ہے. سے ہاں خدا کی تائید مسیح ابن مریم سے بڑھ کر میرے ساتھ نہ ہو تو میں جھوٹا. ہاں درست بھرا. چلو جی. ہائے، پھر یہ آ گیا فارسی کا شعر. ایک چلو فارسی نہ پڑھو، اس سے آگے چلے جاؤ. ترجمہ پڑھ دوں؟ نہیں وہ تو پھر دیکھیں گے نا ترجمہ کی ہے صحیح کتنے لکھے ہے وہ پھر. اچھا ترجمہ تو سن لو، ترجمہ سن لو. چلو سناؤ. یعنی یہ میں ہوں جو بشارتوں کے لیے مطابق آیا ہوں، عیسیٰ کی کیا مجال کہ وہ میرے ممبر پر پاؤں رکھ سکے. یہ قابل اعتراض ہے؟ نہیں خوشی کا باعث ہے. ہاں ٹھیک ہے، پھر چلیں، پھر تو آپ خوش ہوں اور آگے چلیں. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ وہ مسیح ابن مریم جو تھا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس سے وہ افضل ہیں، اس وجہ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ سے افضل ہیں. مسیح موسوی سے مسیح محمدی افضل ہے. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا. بے شک صحیح بات، درست فرمایا. آگے چلیں کہ اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ ایک بات تو بتائیں، جی. مجدد کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے یا رسول یا نبی کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجدد کا رتبہ موسوی مجدد سے زیادہ بڑا ہے. وہ ضیاء بھائی جو مجدد بنے ہوئے ہیں تو وہ ان کا بھی رتبہ زیادہ ہے پھر. ہاں تو آپ ان کو اپنا پھوپھڑ بنا لیں، بے شک، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. تو وہ جمبا صاحب کا بھی رتبہ زیادہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. نہیں، جمبا صاحب نے یہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا مجدد نہیں ہے؟ ہے. مجدد نہیں، ہے وہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا 14ویں صدی کا اپنا انہوں نے. نہیں ابھی آپ نے تعریف کی مجدد کا جو رتبہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مجدد ہیں ہاں تو ان کا جو رتبہ ہے، ہاں تو میری بات سنیں. جو رتبہ ہے وہ حضرت رسولوں عیسیٰ سے زیادہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کے مجدد تھے 14ویں صدی یار کے. یہ نہیں پوچھا ٹو دی پوائنٹ. تو نہیں پوچھا تو میں بتا رہا ہوں نا، نہیں پوچھا تو. میری بات سنیں. سب سے پہلے یہ آپ نے کہا کہ مجدد کا رتبہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مجدد ہیں ان کا رتبہ رسولوں سے زیادہ ہے. نہیں، میں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجددوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجددوں کا رتبہ زیادہ ہے، یہ میں نے کہا. یہ اب آپ نے کہا یہ. اور 14ویں صدی کے مجدد جو حضرت موسیٰ کا مجدد ہے، اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 14ویں صدی کے مجدد کا رتبہ زیادہ ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہزار رہا میری ایسی کھلی پیشن گوئیوں میں جو نہایت صفائی سے پوری ہو گئی، جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں. ان کی نظیر اگر گزشتہ نبیوں میں تلاش کی جائیں تو بجز ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور جگہ ان کی مثال نہیں ملے گی. تمام پرانے نبی ایک سائڈ پر اور مرزا صاحب مجدد ایک سائڈ پر. یہ بھی صحیح ہے. مرزا صاحب نے کہا ہے تو صحیح ہے، ظاہر ہے. یار رسالت اور نبوت کی ویلیو کا پتہ ہے یار طارق بھائی؟ ہیں رسالت اور نبوت جو ہوتی ہے، اس کی جو میں اسی لیے پہلے ایڈریس کروا رہا تھا اسکانی صاحب سے، اس کی طاقت کا پتہ ہے، اس کا اندازہ ہے. اسکانی صاحب سے ایڈریس آپ کروا رہے ہیں. اسکانی صاحب تو مرزا صاحب کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ آپ مانتے ہیں.
مرزا صاحب کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہم، تو رسول اور پیغمبروں کی بات اور ہاں رسول تو اور میں نبیوں کی بات رسول اور کر رہے پیغمبر کی بات کر رہا ہوں، تو ہم نے ہیں۔ آپ مجدد رسول کو اور اس پیغمبر، جگہ پہ فائز کر رہے ہیں، آپ مجدد کو ہاں اس جگہ پہ فائز کر رہے ہیں، آپ رسولوں سے بھی اوپر لے کے جا رہے ہیں، نبیوں سے بھی اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ جتنی اس وجہ تحریرات میں سے نے کہ مرزا صاحب خاتم الخلفاء تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کے اس سردار کا تھے۔ مطلب ہے مرزا صاحب جو ہیں اور جو کیونکہ یہ جو ابھی جمبا صاحب ہیں یہ بھی ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجدد ہیں آپ کے بقول، تو اگر جی، یہ ہیں تو یہ جمبا صاحب بھی سارے رسولوں سے اوپر ہی ہیں پھر تو۔ اور بھائی نہیں، جمبا صاحب کا وہ مقام نہیں ہے جو مرزا صاحب کا تھا، مرزا نہیں جمبا صاحب خاتم الخلفاء نہیں ہے۔ مجددوں میں بھی فرق آنا شروع ہو گئے۔ ہاں جی بالکل فرق ہے، جیسے ہاں نبیوں میں فرق ہے ایسے مجددین میں بھی فرق ہے۔ مجدد کیا کام کرتا ہے؟ تجدید دین، تو جو یہ ہے کیا نام ہے جمبا صاحب، یہ جو مرزا ہاں صاحب کی شریعت ہے اس کی تجدید کر رہے ہیں۔ نہیں، مرزا صاحب کے ماننے والوں میں جو خرابی پیدا ہو گئی تھی اس کی تجدید کی ہے انہوں نے، کیونکہ مرزا صاحب نے کہا میرے بعد اب کوئی مسیح نہیں، کوئی امام نہیں مگر وہ جو میرے ذیل کے طور پر ہوگا۔ اچھا اویس بھائی، ویسے یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ کی توضیح کر دوں کہ جبا صاحب جو ہے نا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو مسیح ابن مریم کی پیش گوئی احادیث میں ہے نا، اور جو مسیح ابن مریم دمشقی حدیث کے مصداق ہے، جس کا دعویٰ مرزا صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو غلطی لگی ہے، وہ میں ہی ہوں اور مینارے پہ میں نہیں آنا تھا، مرزا صاحب نے تو وہ مینارہ بنایا ہے، اور مینارے کے بعد جس کا نزول ہونا تھا وہ میں ہوں۔ مرزا صاحب کو یہاں پہ غلطی لگی ہے، وہ ابن مریم تھے، وہ مریم تھے، ابن مریم میں ہوں، یہ دعویٰ ہے جبا صاحب کا۔ جمبا باقی صاحب کا آپ یہ دیکھیں۔ کہنا ہے کہ وہ مسیح جس نے سفید منارے کے قریب اترنا تھا وہ میں ہوں، وہ مرزا صاحب نہیں تھے۔ یہ عبارت جو بھی میں پڑھنے لگا ہوں، ہوں، اگر یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ سمجھتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل نبی ہیں اور آپ نے شریعت مکمل کر دی ہے، اور بڑا ہی خوبصورت نبی ہے ہمارا طارق بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں آپ تو گستاخ ہیں اس نبی کے، سن تو لیں، بات سن لیں، میں تحریر پڑھنے لگا ہوں، تو پڑھیں میں بھائی، آگے جڑے بم باقی پھٹے نے وہ لوگوں کو ہونے کانوں چھوڑ میں پا۔ انگلیاں لے لیں، باقی لوگوں کو کانوں میں انگلیاں لے لیں، کیونکہ ابن آدم بھائی مجھ سے سنبھالا نہیں نہیں نہیں، جائے جہاں گا، مرضی انگلیاں ڈال لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان کی سنوں گا۔ صرف کانوں کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے، چل تحریر سن قانون لیں، میں۔ میری تحریر سن لیں خوب توجہ کر کے، میں بھی پتہ نہیں کیسے پڑھ رہا ہوں، خوب توجہ کر کے سن لو، خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں، کیوں نہ کہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا، سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں۔ احمد کون تھا؟ ان کو احمد کون تھا؟ کون تھا؟ دوبارہ پڑھ دوں؟ میں نے کہا احمد کون تھا؟ دوبارہ احمد کون تھا؟ دوبارہ پڑھ دوں؟ دوبارہ پڑھ دوں؟ نہیں نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ نے تو پڑھ لی دوبارہ نا۔ پڑھ دوں؟ دوبارہ پڑھ دوں؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی جس نے تحریر پڑھی ہے، احمد کون تھا؟ احمد مرزا صاحب کہتے ہیں میں ہوں۔ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے دو نام تھے، محمد اور احمد، تو ان اچھا، کی ایک تجلی جلالی تھی اور ایک ان کی یہ جمالی ہے، تو تجلی ہے کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہو۔ اصل بات ہے کہ یہ آپ تحریر لوگوں کے سن کے دل دماغوں نہیں پہ ہلتا۔ ڈھکن اتنے بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز کو آپ ایسے دیکھتے ہو، جو گستاخی ہوگی، جو اس کا معرفت ہے تحریر کی وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ آپ نے ڈھکن کھولنا ہی نہیں اپنا، وہ بند جو ہے خوب اس توجہ کے اوپر کر آپ کے جا ہی نہیں سن لو، سکتے۔ ہاں، خوب توجہ کر کے سن لو، اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، ہاں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی نہیں خدمت رہی، باقی بالکل نہیں، صحیح گل، اس میں کیا ایسی رہی بات؟ نہیں، باقی نہیں، رہی نہیں، اپنے پاس سے نہ ڈالیں آپ، ہاں، باقی نہیں، باقی نہیں، ہاں، کیوں نہ کہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا، ہو چکا، مناسب ہو حد چکا، تک، ہاں، مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا، ہو چکا، ٹھیک سورج ہے، کی کرنوں کی اب برداشت نہیں۔ نہیں،
اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کا طارق وقت ہے۔ صاحب طارق صاحب خدا کے لیے یہ تحریر کو سوچیے گا، سمجھیے گا میں تو کہتا ہوں آپ کہ کی عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک پتھر موٹا سا پتھر نظر آ رہا ہے جو مسکرا بھی رہا ہے، یہ ہے وہ پتھر۔ اس تحریر میں کچھ نہیں ہے نا ایسا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، بالکل صحیح بات انہوں نے بیان کی۔ یہ تحریر جلالی جو اب ختم ہوگی، اب جمالی کا وقت ہے، لیکن روشنی وہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ احمد نہیں، وہ روشنی وہی نہیں، اور روشنی وہی نہیں ہے، روشنی وہی نہیں ہے، روشنی وہی نہیں ہے، روشنی وہی نہیں کہتے ہیں۔ یہ تو ٹھنڈی خوب روشنی جو ہے توجہ وہ کر کس کے کی سن ہے؟ لو، خوب توجہ کر کے سن لو، اس کتنی میں دفعہ سے محمد سن کی لیا تجلی ظاہر توجہ کرنے کا کر کے؟ وقت نہیں، ہاں اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں، ہاں چنانکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا، سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں۔ ہم۔ تو یہ جو ٹھنڈی روشنی یہ کس کی ہے؟ سیال صاحب 40 نمبر 4 صفحہ نمبر 17 مطبوعہ 1900۔ اور خطبہ العامیہ کی وہ عبارت پیچھے گزر چکی ہے جس میں کہ آپ کو سرکار دو عالم میں، یہ وہ لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ثانی قرار دے کے کہا کہ یہ نیا ظہور پہلے سے اشد اقوی اور اکمل ہے۔ اچھا یہ سن ایسے لے سے بھی اعتراض کوئی ہوئے گا، ایسے بھی کوئی اعتراض سن ہوئے لے عاشق رسول، گا۔ عاشق رسول سر سنیں اور اپنے سر پیٹیں، کر دے زنجیریں ماریں تو اپنے آپ سجدہ کو، عاشق تیرے رسول میں اپنے آپ کو سائے۔ زنجیریں ماریں اور اپنے خیر، بچوں کو بھی زخمی کریں، دکھ میں ماتم کریں، اور شام غریبہ خدا منا کے خدا کے ذوالجناح کا خدا کے خون پئیں۔ ویسا میں نے ایک تحریر اوپر لکھی تھی اپنے کمنٹ کے اندر، ویسے تو وہ مجھے کتاب مل گئی ہے، روحانی فضائل جلد 18 صفحہ 477 ہے، جہاں پہ مرزا صاحب نے یہ اپنے آپ کو جو استغفر اللہ، یہ جو اپنی فارسی کے شعر مارے ہوئے ہیں نا انہوں نے، جو اپنے آپ کو کیا لکھ دیا ہوا انہوں نے، جلد 18 کی صفحہ 477 ہے، کہتے ہیں تو میں بھی اسکرین پہ لگایا تھا۔ تو میں نے کہا کہ جنہوں نے مرزا صاحب کی کتاب پڑھ لی ہے نا، پڑھنے کے بعد یا تو وہ مسلمان ہو گئے، اور یہ میں ان حضرات کی بات کر رہا ہوں، مرزائی حضرات کی، جنہوں نے مرزا صاحب کی، میں اسٹیٹمنٹ پھر باقی بھی لوگ سن لیں، جنہوں نے مرزا صاحب کی کتاب پڑھ لی ہے یا تو وہ مسلمان ہو گئے یا وہ ملحد ہو گئے۔ ملحد وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے، خود کو خدا کا بیٹا کہا ہے ٹھیک کہا ہے، خود کو خدا کہا ہے ٹھیک کہا ہے، اتنا ہی کہہ دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی ظاہر کرنے کے لیے اب یہ ہے ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، یہ کہہ دیا کہ نہیں، میں ہی وہ ہو گیا۔ ایک تجلی ختم ہوگی، دوسری تجلی کا ظاہر ہونے کا وقت ہے، اب اپنی بات یہ کر کہا لی ہے ہے۔ نا، تو اور آپ کے دو موٹے ڈھکن جو پڑے ہوئے ہیں ان میں یہی 2 منٹ چپ کر، 2 منٹ، ٹھیک ہے، ذرا بات سنو۔ آپ بات کی جا رہی ہے کہ مرزا صاحب نے جو کچھ بول دیا، جس طرح کی گستاخیاں کر دیا، چاہے وہ نبیوں وہ کی بھی کی ہے، گستاخی سے، تم سب سے بڑے گستاخ تم لوگ خود ہو۔ خدا کی گستاخی کی ہے، جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ میں کہتا ہوں ان سب کو پڑھنے کے بعد آپ مسلمان کیا کہتے ہو جاؤ گے اپنا وہ چھوڑ کے، یا آپ ملحد ہو جاؤ اور گے۔ بھائی آپ جیسے فاسقین ہمیں چاہیے ہی نہیں، آپ گٹر میں رہیں جس میں ہیں وہ کیچڑ آپ میں۔ کہو گے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی، ان کو فیمی، ان کو شرابی، نعوذ باللہ، ان کی نانیوں دادیوں کو زانیہ کہہ دو گے، ہاں، بالکل ان بغیر کی نانیاں دادیاں زانیاں تھیں انجیل کے اس کو یعنی کیا ہے، کیا کیا ہے بول یا رہا کیا ہے؟ یہ تو تورات میں لکھا ہوا ہے، کیا کیا ہے طارق بھائی، کیا ہے؟ طارق بھائی، کو پڑھ کے طارق سناؤ، بھائی، تورات طارق پڑھ بھائی، کے سناؤ۔ کتابوں میں لکھا طارق ہوا بھائی، ہے کہ مرزا صاحب جو ہے نا، ان کی پیدائش جو تھی نا وہ اس ٹائم ہوئی تھی جب وہ کیا کہتے ہیں ان کے والد گھر پہ نہیں تھے، کیا کہیں گے؟ اور تم روشن اپنے باپ کے ناک میں سے نکلے تھے، کیا میں کہو صرف گے؟ کہہ رہا ہوں اس کا روشن مطلب کیا ہماری کہو گے؟ کتابوں میں یہ لکھا ہوا اور تم اپنے باپ کی پیٹھ میں سے نکلے تھے، ہے، جس طرح نا اس کا انجیل ہے، مطلب کیا کہو گے؟ بتاؤ نا، مرزا بتاؤ صاحب کی کیا گالیاں کہو نکال گے؟ رہے ہو، تمہارے باپ کی پیٹھ میں سے مرزا صاحب کی گالیاں نکال رہے ہو آپ ہیں، دیکھو آپ اب یہاں پہ مرزا صاحب کی گالیاں نکالنی شروع کر ابن آدم بھائی، ابن آدم بھائی نہیں، ابن آدم بھائی ہم نے نہ گالیوں تک نہیں جانا، بات میری بات نہیں، سنیں، بات کہیں اور چل رہی ہے۔
اچھا بات سنیں جو طارق بکواس بھائی بات سنیں. مجھے میوٹ کون کر رہا ہے؟ اور کون یہ وہ مجھے میوٹ کر رہا ہے؟ ماڈریٹر ابن آدم ہی کر رہا ہے یار. ابن آدم بھائی ایک منٹ آ جائے. ابن آدم کیوں بھائی ابن آپ آدم کو ماڈریٹر گالم بنا گلوچ رہے نہیں ہیں؟ کرنا یار. مجھے بنائے ماڈریٹر، میں جا رہا ہوں یہاں سے، ورنہ بیٹھے رہیں اور یہاں پہ. نہیں آپ ماڈریٹر. اچھا میری بات سنیں. مجھے ایک بنائے بات. نہیں، پہلے بنائے مجھے ماڈریٹر. اچھا ایک بات تو سن لیں. بات نہیں میں نے نہیں ماڈریٹر سننی، میں نے نہیں سننی. ہر ماڈریٹر دفعہ بنا آپ رہا یہی ہوں. کرتے ہیں، مجھے بلا لیتے ہیں اور کسی خبیث کو ماڈریٹر بنا دیتے ہیں. نہیں گالی نہیں نکالنی ہم نے میں اس دلائل کو سے بات خبیث کرنی. کہوں گا جو مجھے میوٹ کرے گا. یار آپ ابن آدم بھائی نہ کرنا میوٹ یار پلیز. ابن مجھے آدم بھائی ماڈریٹر بنائیں، میں بنا رہا ہوں. پہلے میں میں بنا اس رہا کی ہوں. گردن دباؤں. اچھا میں اب بنا رہا بنائیں نا، پہلے ہوں. بنائیں، سب میں نے بنا نا رہا اور ہوں. بات کرنی. بنا رہا ہوں. چلیں بنائیں. ہاں ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، بنائیں. اچھا پیچھے نہ اتارنا کسی کو، بس میوٹ کر دینا. میوٹ کا آپشن ہے آپ کے پاس. بنا دیں جی، بنا دیں، ان کو موڈریٹر بھی بنا دیں. اور نہیں، میں اویس سب سے بھائی پہلے ایک ابن چیز آدم کو ہے. نیچے اتاروں گا نا. ہاں جی نیچے اتار دیں ان کو. اچھا میں نے اچھا بتا ایک دیا. چیز ہے جو ابھی جی پھر اس کی ابھی جرت میں کیا نے ہے، جو اسکیل میرے پیچھے ساتھ لگایا تھا بکواس نا. کر رہا ہے اور مجھے نہیں میوٹ کر رہا ہے. نہیں تو اچھا میری بات سنیں. اس سے زیادہ ہیجڑا پن اور کوئی ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیں گالی گلوچ نہیں کرنی. ہم نے اپنی بروڈ پہ گالی گلوچ نہیں کرنے. ہم نے علمی بات کرنی ہے. تو علمی کیوں بات. بناتے ہو غصہ نہ ماڈریٹر کریں. خام خواہ ہم لوگوں نے کو؟ مرزا صاحب کی بات کرنی ہے. ہاں، ہم نے آج مرزا صاحب کو پڑھنا کیوں ہے. ماڈریٹر آج بناتے ہو مرزا خام خواہ ہو جائے لوگوں گی کو؟ یہاں پہ. نہ بناؤ ان کو ماڈریٹر. اچھا آپ کو اویس بنا بھائی آپ آگے جی. آگے جانے سے پہلے نا، یہ چھوٹا سا جو ابھی آپ نے حوالہ دیا تھا نا، وہ میں نے ابھی ڈسپلے بھی کیا تھا. اب اس کے اندر اگر تو مرزا صاحب نبی نہیں ہے تو وہ خود یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم در حقیقت نبی ہیں اور ہماری وحی قرآن کی طرح یقینی اور قطعی ہے. اب کسی مجدد کی وحی جو ہے یہ والا نہیں، یہ تو میں نے دوسرا لگا دیا. ایک میں چینج کرتا ہوں اس کو. اور بھائی وہی ہمیشہ یقینی اور اب قطعی بھائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اب اللہ تعالیٰ بھائی کی طرف سے ہوتی ہے. ابو بکر بھائی ہم نے نبی پہ جانا، کیونکہ وہ نبی مانتے نہیں ہے، تو نبی والے چکر میں ہم نے پڑھنا نہیں ہے نا. نبی والا چکر اچھا چھوڑ دیں. چلیں یہ پھر یہ والا حوالہ پڑھ لیں. اب یہاں پہ مرزا صاحب جو ہے وہ توحید کا ہی مسئلہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو الہام ہوا ہے. اب یہاں پہ کوئی استارہ نہیں ہے، کوئی ذلی بروزی، کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہے. اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان کی نسبت جو ہے یہ بالکل خدا تعالیٰ کی وہی ہے کہ ان کو بھی حکم ہوا ہے سجدے کا، جس طرح آدم کو سجدے کا حکم ہوا تھا. یار اس کو لوگوں کے سمجھنے کے لیے نہ آسان بات کرتے ہیں ابو بکر بھائی. یہ آپ کو پتا ہے وہ اس تارا کے رنگ میں آ جائیں گے. وہ مطلب وہ چیزیں ساری بدل دینی انہوں نے. سارا کچھ ہے اس تارا کے رنگ میں. اچھا صحیح ہے. یار یہ ایک بات بتائیں. یہ ایک تحریر پڑھنے لگا ہوں اور اسکانی بھائی بھی موجود ہیں یہاں پہ، سب دوست موجود ہیں. مجھے نہیں پتا یہ لوگ برداشت کر پائیں گے یہ بات یا نہیں کر پائیں گے، لیکن میں اور پڑھتا ابھی تک ان کا کسی کا دم تو لکھنا نہیں ہے، اتنی ساری تحریریں پڑھ لی ہیں، سارے ہوں. زندہ موجود ہیں. یہ میرے منہ کی وجہ سے یہ لوگ چپ ہیں. یہ تو پتہ ہاں، نہیں مجھے میرے ورنہ اوپر پھر فتوے لگا انہوں نے رہے ہیں. پتہ نہیں کیا بم مار دینا تھا، یہ کیا قسم سے کر دینا واقعی تھا مجھے انہوں نے. مار رہے ہیں. جیسی تحریریں میں پڑھ رہا ہوں یہ مار دیں گے. اویس بھائی آپ نے آج تحریریں پڑھی، ان کو ساری تحریریں پتہ ہیں ان لوگوں کو، آپ اچھا آج پڑھ چلیں رہے ہیں. اچھا یہ تحریر میرا حوصلہ تو نہیں ہے. وہ کیا ایک شعر ہے نا، میرا حوصلہ تو یار دیکھ. خام خواہ ایسی تمیز نہ باندھا کرو. میرا حوصلہ تو نہیں ہے. نہیں حوصلہ تو کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر خودکشی کرو جا کے. حوصلہ تو نہیں ہے پر میں پڑھ ضرور رہا ہوں پھر بھی. فراڈ. ہاں تو بڑا بم چلے گا پھر. ہاں سنیں پھر تحریر سنیں. طارق صاحب سنیں تحریر کتابیں سیریس سنیں. پوری پڑھی سنیں ہوئی پھر نیٹ پہ. کریں ایمانداری ثابت کریں اپنی ایمانداری. اگر آپ اتنے سچے ہیں نا کریں. تحریر پڑھنے لگا ہوں اور سننے کے بعد یہ تحریر کوئی پڑھ لیتا نا. سنیں یہ تحریر ٹھٹھا نہ کریں. مرزا صاحب کی تحریر ٹھٹھا پڑھنے لگا آپ ہوں. کر رہے ہیں جو یہ باتیں کر اگر رہے یہ ہیں. تحریر اب کوئی آپ پڑھ سنیں، لیتا نا یہ ہوگا تحریر پڑھ دیتا نا تو فلانا ہو جائے گا، قادیان کے اندر جا کے سنیں فلانا ہو یہ جو جائے گا، میں کہتا تھا نا. بم پھٹ جائے گا، میں وہ بندہ تھا. لوگوں بات کی سن لیں. جان نکل میں جائے وہ گی. بندہ تھا، میں کہتا تھا کہ قادیانیوں کی کتابوں پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. یہ میں تحریر پڑھنے لگا ہوں. یہ کوئی پڑھ لیتا نا تو کسی تو قادیانی کو چھوڑنا کہاں کوئی کسی نے نہیں چھپا کہا. کے کوئی رکھی ہوئی ہو ہے، بھی نہیں کسی سکتا. کونے میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے تحریر؟ بتاؤ، کسی کونے میں چھپا کے رکھی ہوئی، تم وہاں سے لے کے آئے ہو تہ بتہ 4-5 تہیں لگا کے. مار دیتے پاکستان کے اندر، کوئی بھی نہ چھوڑا جاتا. تحریر سنیں پھر. نعوذ باللہ پڑھ نعوذ لیتا نا باللہ. کوئی، پھر سارا کچھ تو نیٹ پہ پڑا ہوا ہے 100 سال سے. ہے نا خاموش تو ہونا. سن لیں تحریر سن لیں. اور سنا بھائی سنا.
حضرت فاطمہ تو زہرا نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں. ہاں تو کیا ہے اس میں؟ انہوں نے کہا مادر مہربان کی طرح. لو پٹو سیر اپنا. میں نے بولا تھا جو مرزا کی کتابیں پڑھ میں لیں. نے کہا حضرت فاطمہ کو انہوں نے مادر مہربان کہا ہے. کوئی بم پھٹے منہ بولے بیٹے کا نہ کوئی منہ مریا بولے ہے، بیٹے کوئی کی مسلمان کو منہ مریا بولے ہے ابھی بیٹے تک؟ کا. سارے زندہ موجود ہیں، ضمیر ضرور مر کوئی نہیں مریا کوئی مسلمان. نہیں مریا. مرزا اچھا منہ یار بولے ویس بیٹا بھائی، نہیں ہوتا، منہ بولا بیٹا. منہ بولے بیٹے سے پردہ ہوتا ہے. تو کیا وہ وہاں پہ موجود تھی؟ یہ تو کشف میں انہوں نے دیکھا، خواب میں دیکھا ہے. ساری چیز اچھا ویس بھائی چلے آگے نا وضاحت چھوڑ دیں، بس آگے چلیں، آگے وضاحت ان کی. اچھا میں ایک بات صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ طارق چوہان صاحب، مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم نے، اب چلیں آپ نے کہا نا بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دادیوں کے حوالے سے، ہاں یا تورات کے اندر لکھا ہوا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام حصور اس لیے نہیں رکھا کہ یہ والی جو ساری چیزیں ہیں نا عورتوں سے تعلقات وغیرہ یہ مانے تھی، اس لیے نام قرآن نے حصور نہیں رکھا. تو اب رکھا ہے وہ یہ قرآن میں. مطلب نہیں رکھا نا، ہاں وہی تو تو میں بس کہہ رہا ٹھیک ہے، انہوں نے ہوں. ایک مطلب اس کا مطلب ایکسپلینیشن یہ دے ہوگا دی. کہ یہ حقیقت ہے نا، یہ الزام جو مرزا صاحب نے لگائے یہ حقیقی ہیں کہ تھا یہ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ مطلب انہوں نے کہا کہ ان بالکل کو یہ پتہ نہیں حقیقت ہے. کیسے مشہور تھا. جی اس کا حوالہ مل سکتا ہے، کیوں نہیں مل سکتا. یہ سارے میں حوالوں سے بات کر رہا ہوں، حوالے سے باہر تو کر ہی نہیں رہا کوئی بات. میں نہیں وہ پرچیاں ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ٹوٹے رکھے ہوئے ہیں بس. پرچیاں نہیں ہیں، یہ ٹھپے ہیں آپ کے. اور کیا تم تو خود کہہ رہے ہو کتاب نہیں ہے میرے پاس، یہ ٹوٹے ہیں، مفتی محمود دے فلانے دے. اور بھائی مجھے آپ کے پاس کتاب ہے، میرے پاس بھی ہے، لیکن جو اویس جہاں سے پڑھ رہا ہے وہ کتاب نہیں ہے، وہ وہاں پہ ٹوٹے لکھے ہوئے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وجہ ایک پچھلے حوالے کی بات کی جا رہی تھی جس پہ کہا گیا تھا کہ حوالہ لگاؤ تو چلو. ابھی جو آپ نے پڑھا حوالہ، اب ایسا آپ نے جو بھی حضرت فاطمہ والا پڑھا ہے، میں کسی اور سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی اور مسلمان یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، میں اسکانی صاحب سے پوچھتا ہوں، کوئی کرتے ہیں اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کے اوپر؟ یہ استعارے کے رنگ میں کیا جا سکتا ہے؟ یہ منہ بولا بیٹا بنا کے اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اسٹیٹمنٹ تو دے دی جائے نا. یعنی کہ مرزا کی کتابیں پڑھ کے میں بار بار جی بولیے. فانی صاحب آپ ہیں؟ جی میں ہوں. جو بھی میں نے ریفرنس بتایا ہے، یہ بھی جو میں نے جی بیان کیا، یہ آپ کیا لگتا ہے؟ یہ بھی پاسبلٹی ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں اسکانی پہ؟ میں کچھ نہیں کہتا، جب پڑھیں میں گے یہ پورا کہتا تو ہوں تبھی بھی پتہ چلے گا نا. ہاں میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پورا وہ اقتباس لے کر آئیں. ایک بندے کی اسٹیٹمنٹ لینی ضرور ہے، اس کو بھائی پڑھیں. جان یہ ذرا اس بتائیں بات اس تو کا کرنے کیا دو، حوالہ ہے، کیا کرنے لکھا دو، ہوا جب حوالہ؟ پوچھتے تو بات کرنے نہیں دیتے. اویس ریفرنس کیا ہے؟ ایک منٹ، میرا یہ سارا سفید ہو گیا، یہ کوئی کرشمہ ہو گیا ہے، سارا کچھ چلا گیا میرا. نشان ہو. یہ کچھ ہو گیا بھائی، کسی نے کچھ کر دیا میرے کو. اویس بھائی مجھے آپ سے ایک سوال ہے، اس کا جواب دیں گے؟ جی بالکل پوچھیں آپ. یہ جو آپ کے پاس ابھی موجود ہے یہ آپ کی تصنیف تو ہے نہیں، یہ آپ کو کس نے فارورڈ کی ہے؟ یہ ذرا اس کا نام 1974 بتائیں. کی، یہ 1974 کی جو پارلیمنٹ کی جو ہے نا، وہ ہے جو اس وقت بحث و تکرار اور جو حوالے جات دیے گئے، کاروائی جو تھی، کاروائی. ہاں کاروائی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے، وہاں تو سوال نہیں جواب نہیں 1974 کی کاروائی ہے یہ. نہیں، تو سوال جواب کی شکل میں ہے. آپ تو صرف نہیں آپ نے پھر پڑھی نہیں ہے شاید. یہ جو ہے اس کے بعد اسی کاروائی کے اوپر نا یہ پوری کاروائی ہے، اس کی جلد اور وہ پورا پراپرلی اس کو جو بائنڈ کیا گیا، جو 3000 سم تھنگ جو پیجز ہیں نا، وہ پورے پیجز یہ اس کے اوپر یہ کاروائی ہے. تو جواب تو بتائیے، کیا جواب دے دیا گیا کاروائی میں جس سے سوال ہوا تھا؟ ایک منٹ ہے، ہاں میں بتاتا بالکل. ہوں آپ جو پوچھ رہے ہیں. اگر یہ سوال انہوں نے پیش کیا تو اس کا پھر انہوں نے جواب کیا دیا؟ جواب بھی تو دو. نہیں یہ جواب نہیں پیش کیا، یہ اس کے بعد جو لوگ ہیں جو اس کاروائی میں بیٹھے ہوئے تھے، ہاں ان سے پھر چونکہ ایک تو مکالمہ تھا جو
مرزا ناصر صاحب کا تھا. ہاں مرزا ناصر صاحب کے بعد پھر انہوں نے جو مختلف ہماری سائڈ سے جو علماء کرام بیٹھے تھے انہوں نے پھر اپنے اپنے اس کے اوپر بیان کیے تھے کہ یہ مرزا صاحب کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے، ہاں اختلافات تو ہیں. تو وہی ہو گیا نا کہ وہ اصل مکمل عبارت تو ہے نہیں. ہاں انہوں نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، کہہ دیا تو بہت کچھ کہا ہے، کہنے کو چھوڑو. نہیں اسکانی صاحب ہوتا پتہ کیا ہے، میں کہہ دوں کسی کو، میں کسی کو کہہ دوں کتے کا بچہ، کہہ دوں میری پچھلی بارہ بھی پڑھو اگلی بارہ بھی پڑھو، اور میں کہہ دوں کسی کو ساتھ میں، اچھا پھر اس میں کتے کے بچے کے ساتھ میں بات یہ کر دوں کہ میں کسی ایک بندے کا مخصوص ایک بندے کا نام بھی لے لوں اور کہہ دوں کہ اس کی پچھلی اور اگلی عبارت پڑھ لوں، تو کچھ چیزیں عقلاً فہماً بھی چیزیں سمجھی جاتی ہیں. جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا پوری عبارت کو پڑھ لیں، پوری عبارت بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے اتنی چیزوں کو ایڈریس کرنا، پھر یہ بات ہے کہ ایک ایک کوشچن کانٹیکسٹ کو سے ڈیل پتہ کرنا. چل جاتا ہے کہ ایک کیا منٹ بھائی، بات بیان ایک کی گئی منٹ ہے. ایک منٹ شون جی، ایک منٹ. دیکھیں آپ ایک شریف آدمی ہیں، آپ خام خواہ کسی کو جو الفاظ ابھی آپ نے استعمال کیے میں نہیں کروں گا، خام خواہ تو کسی کو کہیں گے نہیں. مجھے بتاؤ وجہ کیا ہے، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں. جب میں وجہ جان جاؤں گا تب مجھے معلوم ہوگا کہ اس شخص نے جو کتے کا بچہ کہا ہے غلط نہیں کہا. وجہ تو بتاؤ. ٹھیک ہے، اس کو اسکانی صاحب ایسا کرتے ہیں، ایک منٹ میں ایک منٹ اگر آپ سنیں ایک منٹ ایک آپ منٹ ایک منٹ ایک منٹ، کیا میں نے غلط آپ کو یہ بات میں نے جو وضاحت کی کیا غلط کی؟ کیا آپ مجھے خامخواہ کہیں گے، گالی دیں گے خامخواہ؟ میں بالکل نہیں دوں گا آپ کو خامخواہ گالی. تو پھر کوئی وجہ ہوگا، وہ وجہ کیوں بتاتے نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اس کو ایسا کرتے ہیں اسکانی صاحب، اس کو ایسا کرتے ہیں، اب آپ جو بات بیان کر رہے ہیں نا اس کو پھر ایسے کر لیتے ہیں، آپ میری براڈ پر یہیں پر آپ مطلب اس کو، چونکہ اگر آپ ایسی بات کہتے ہیں تو اس کے لیے ظاہری بات ہے مجھے پھر پورے ریفرنسز پوری تحریر اوپر نیچے سے 1 by 1 اس کو لگا دیتے ہیں اور اس کو پھر اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی آپ مکمل وہ بات پیش کریں جو مکتوب ہے، تب کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے، ورنہ ہم اپنی طرف سے چھوٹی سی دو لائنیں پڑھ کے کہیں دیکھو یہ کہا، اور اس سے پہلے تمہید بھی باندھ رہے ہیں. یہ والی عبارت ہے نا، یہ تو بم پھٹ جائے گا، لوگ مر جائیں گے، خودکشی کر لیں گے اور اپنے زنجیریں ماریں گے اور اپنے بچوں کو اچھا قتل کر دیں گے. اویس یہ بھائی، سن کے یہ پہلی باتیں بتا رہا اویس بھائی، یہ اس تحریر کا جو پس منظر ہے نا وہ یہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جو پیش گوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ عطرت فاطمہ سے ہوگا، یہ اس کا پس منظر ہے. تو اس لیے مرزا صاحب کو یہ الہام ہوا تھا کہ انہوں نے ران کے اوپر سر رکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں تجھی سے ہوں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے الہام نہیں تھا، کہ میں الہام نہیں تھا، علوی. کشف کی میرا گئی لیپ ٹاپ، میرا یار جادو ہو گیا، میرا لیپ ٹاپ بند ہو گیا، میں پڑھ رہا تھا ایسا میرے اوپر. جلد روحانی بہرحال یہ اصل اس بات کا یہ ہے پس کہ جو منظر ہے. ہم پڑھ لیں، آپ پیش کرتے ہیں، ہم وہاں اوریجنل جا کے پڑھ لیتے ہیں. ہم روحانی ساروں کے خزائن پاس جلد 18، روحانی خزائن پڑھے ہوئے ہیں. روحانی خزائن جلد اور 18 ساتھ میں 213. ہاں جی، آج میں اس کا ساتھ مرزا صاحب نے، مرزا ایک منٹ ابن اعظم بھائی، مرزا صاحب نے یہ بھی کہا ہوا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، اس لحاظ سے انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ میں فاطمہ سے تو ہوں لیکن میں علوی نہیں ہوں، یعنی کہ علی کی اولاد سے نہیں ہوا. پتہ نہیں مطلب میرے منہ سے کچھ نکلنے لگا ہے، یہ کتنا بڑا ایک یار یہ کیا فضول الزام بھی بات ہے، کر رہے ایک ہو، خود ہی اعتراض بھی ہے. بتا رہے ہو کہ انہوں نے کہا میں نہیں ہوں اور کشف میں انہوں نے دیکھا، تو وہ ظاہر ہے وہ مطلب فاطمہ کی اولاد تو وہ ہے لیکن حضرت علی کی اولاد نہیں ہے، تو اس کا کیا میننگ ہے آپ بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں مجھے اس کا فضول معنی بات کیا کر ہے رہے اس ہو کا، تم لوگ. کہ حضرت علی کی اولاد نہیں ہے لیکن فاطمہ کی اولاد ہے، وہ ان کیا معنی تو وہ نکلتا ہے اس کا؟ کشفی رنگ میں انہوں نے دیکھا نا، یہ بات جو انہوں نے کا بیان جواب کی، دیجیے ذرا. یعنی کوئی ان کا بیٹے تو نہیں ہے نا سچ مچ کے. سیدھی سی بات ہے، اتنی سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کو. بھائی آپ نے بھلے خواب ہی دیکھا ہے، ایک خواب آپ نے دیکھا ہاں ہے، لیکن تو خواب پھر میں آپ حضرت یہ علی کہہ کے رہے بیٹے ہیں کیسے ہو گئے کہ وہ؟ میں فاطمہ کی اولاد تو ہاں ہوں، فاطمہ کی اولاد تو ہاں، ہوں لیکن علی کی اولاد نہیں ہوں، اس کا معنی کیا اس کا نکلتا ہے؟ معنی صرف یہ ہے اتنا کہ وہ بتا دیں، خواب جسمانی کی بات بیٹے چھوڑے. نہیں ہیں. یہ صاف معنی یہی ہے کہ وہ جسمانی بیٹے، وہ ہے بھی نہیں ہے جسمانی بیٹے. کر لو جی گل. کر لو جی گل، اتنی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی. ڈھکن پڑے ہوئے ہیں آپ کو، آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں سیسا پڑا ہوا ہے. دعا کریں کوئی سن نہ لے یہ باتیں ہماری. یار پتہ نہیں اویس تم کہاں، لگتا ہے آج ہی پیدا ہوا ہے. بھئی 100-150 سال سے پڑھی ہوئی یہ کتابیں، تم جہاں سے تم پڑھ 1974 میں یہ لکھی ہوئی ہیں، کوئی پڑھ نہ لے کیا بھائی ہوگا پھر؟ مار دیں گے. لے
نہیں تو پڑھ لے، کیا کہیں چھپا کے رکھی کڑے دے وچ رکھی ہوئی ہیں ہوا مارتے؟ میں مرزا صاحب کی کتابیں کھلی پڑھی ہوئی ہیں، جو مرضی جا کے وہاں سے پڑھے، مار دیں گے، دیکھیں یہ کر امام دیں گے، صاحب، یہ خودکشی کر پاکستان لیتے، میں بالکل سر پاکستان پیٹ میں لیں یہ گے۔ کتابیں بالکل ایسے ہی ہیں، صندوق میں پڑی ہوئی ہیں، اوپن نہیں ہیں. یہ کوئی دیکھ اور لے گی، اب جیسے جیسے کوئی یہ وی شیعہ پی این وغیرہ کوئی آ گیا شیعہ نا. سن لے گا نا، کوئی شیعہ سن لے گا، بڑا برا ہو جائے گا۔ اور شیعہ تو پہلے ہی اتنے بڑے کافر نے جو حرکتیں وہ کرتے ہیں، ننگے دین ننگے اسلام ہے وہ، آپ ان کو مسلمان کہتے ہیں، یہ آپ آپ کی کے حالت مرزا ہے۔ صاحب نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، نہ سب سے نبی کو چھوڑا، بدبخت اللہ کو قوم ہے چھوڑا، شیعہ، نہ نبی کو اور چھوڑا، اس کو آپ کہتے ہیں وہ نہ مسلمان صحابہ ہے، کو چھوڑا، نہ یہ ہے اہل آپ کی بیت کو حالت۔ چھوڑا، کسی کو معافی نہیں ہے یار۔ ہاں، چھرے مارتے ہیں وہ، اور امام حسین کا وہ جو لگاتے ہیں۔ عبارت میں نے وہ پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی مطلب وہ ضرورت ہی نہیں ہے ان کی، مطلب وہ تو کیا تحریرات ہیں یار، یہ وہ کیا کیا ہے؟ ہے، وہ تو انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی، ایک تجلی ختم ہوگی، دوسری تجلی کا وقت ہے۔ پتہ نہیں آپ کیسے عقل کے اندھے لوگ ہیں۔ کہا جا رہا ہے حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں۔ میں صرف اس کا جواب سننا چاہتا ہوں اسکانی صاحب سے، مجھے پتا ہے طارق نے کیا جواب دینا ہے، میں صرف کون سا صفحہ ہے، کون سا اسکانی صاحب ریفرنس ہے؟ کہتے ہیں، بتانے لگا ہوں میں اس کو اسکانی صاحب کہتے ہیں جب تک میں پوری تحریر نہیں اور پڑھ بھائی لوں میں کچھ بتا نہیں دو بیان کون سی کتاب ہے۔ جلد 18 صفحہ 213، ہاں ٹھیک ہے۔ اسکرین بڑی کرو، میں ادھر لگا دیتا ہوں۔ میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں، یار یہ نیچے ابن آدم بھائی نیچے ذرا یہ لکھنا ہے، اس کا حوالہ لکھ دینا، وہ پیچھے کوئی انو صاحب، یہ ابن آدم بھائی یہ نیچے ریفرنس لکھ دینا یار ذرا اس کا۔ میں لکھ رہا ہوں، جلد 18 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، میں اس کو پڑھ لیا، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کا تو مجھے سمجھ ہے اس نے کیا جواب دینا ہے، میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں اسکانی صاحب اس کے اوپر کیا جواب وہ دیتے ہیں۔ نیچے دیکھیں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ نہ پڑھیں، ہمارا خون کھول رہا ہے۔ طارق صاحب نیچے لوگ کیا لکھ رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ جس پاکستان کا خون کھول رہا ہے نا، اگر وہ اپنی حلالی ماں کا بیٹا ہے تو ابھی خودکشی کر لے، لیکن نہیں ہے وہ۔ اچھا، ویسے ابن آدم بھائی، میں ایک بات کہوں، ایک چیز ہوتی ہے کہ پورا ایک پس منظر ہوتا ہے. تو اگر کسی کو پورا پس منظر ہی علم نہیں ہے تو اس سے اس کی تفسیر پوچھنا یا تشریح پھر بار بار کہنا کہ میں ان کا موقف لینا چاہتا ہوں، ان کا موقف لینا چاہتا ہوں، وہ لینے کا فائدہ نہیں ہے نا. یا تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا، اویس بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے پوری کتابیں مرزا صاحب کی پڑھی نہیں ہوئی یا اس کا پس منظر ہی نہیں پتا کہ کس پس منظر میں یہ بات کی ہے، تو چھوڑ دینا، بس جو بات ہے سامنے آ گئی ہے، آگے چلے، دوسری بات پڑھے. اس کا بہرحال میں نے جو پس منظر بتا دیا وہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے مرزا صاحب کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس مطلب مہدی کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مہدی بننا چاہتے ہیں کہ جو عطرت فاطمی سے ہے، ابو بکر لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک یہ بات بھی کر دی کہ میں علوی خاندان سے نہیں ہوں. پس منظر اس کا یہی ہے کہ وہ وہی مہدی یہ بننا کہا چاہتے ہیں میں عطرت کہ جو فاطمہ میں سے فاطمہ نہیں کی ہوں، اولاد سے ہیں. وہ والا میں مہدی ابو نہیں۔ بکر صاحب آپ کی بات کو سمجھ چکا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اسکانی صاحب جو ہیں وہ مجھے ایسا سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ہر بات ابو پہ کہہ بکر رہے ہیں جلد بھائی 18 203 یہاں پہ تو 213 عربی ہے، 213 نیچے میرا کم از کم پڑھ تو لو نا، ٹیکسٹ ہی پڑھ لو. 213 جلد ہاں 18 213۔ جلد 18 213. ویسے بھائی اب یہاں پہ ڈیڈ لاک نہ کریں، آگے چلیں. میں وہ میرے لیپ ٹاپ نے ڈیڈ لاک کر دیا مجھے، میں اب آگے کیا پڑھوں؟ بس اب میرے پاس اس کا بھی کچھ ہے ہی نہیں، کتاب گئی، میرا علم بھی گیا، فنش یہاں پہ ویٹ کر لیں، لیپ ٹاپ ریسٹارٹ کیا ہے، لیپ ٹاپ ریسٹارٹ کیا ہے. یار کیا شروع کرنا ہے بھائی ابو بکر بھائی، یار بھائی ابو بکر بھائی، نہ خدا چھوڑا، نہ رسول چھوڑا، نہ اصحاب چھوڑے، نہ اہل بیت چھوڑے، کیا کہوں میں؟ کوئی مسئلہ نہیں، یہ تحریریں جو ہے چلے پھیلانی چاہیے، یوٹیوب پہ چڑھ جائیں گی، آپ ٹک ٹاک کے فاسقین کے لیے پروفائل پہ کوئی لگ جائیں گی، تحریریں ہے لوگوں ہی کو پتہ نہیں، چلنی چاہیے آپ تو اپنا سر ہی یہ پیٹیں گے۔ چیزیں ہیں یہاں پہ. طارق صاحب یقین کریں مرنا ہے ایک دن، اور پلیز بڑے ہاں، پیارے اور دین کے ساتھ بڑا پیارا آپ کھلواڑ کیا گیا ہے. گستاخان رسول کی جو لائن لگی ہوگی نا، وہاں پہ آپ ہوں گے سب سے آگے۔ بڑے 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 ہی پیارے دین کے ساتھ بہت برا مذاق کیا آپ لوگوں نے، ہمارا دین تو بڑا پیارا ہے، لیکن کیوں آپ کی کیا سمجھ برا جو یار؟ ہے وہ بڑی چھوٹی ہے۔ ویسا آپ نے سلمان رشدی کا پتہ ہے نا آپ کو؟ سلمان رشدی
میں کس کو روکوں گا؟ میں کس کو روکوں گا؟ اللہ کی توہین کریں گے اس بندوں کو روکوں گا، سنتر سے جدا نہیں کرنا، رسول کی جس کی آپ یہ تحریرات ان کو روکوں گا، ویسا کس کے against آگے کھڑا ہو جائیں گے؟ آپ نے سلمان رشدی کا نام سنا ہوا ہے نا؟ بیسیکلی ہی از اے سیکنڈ کمنگ آف دی مرزا صاحب. ڈو یو انڈرسٹینڈ ذلی بروزی؟ لعنت تمہارے پہ، تم ابو جہل کی اولاد ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہی از اے سیکنڈ کمنگ آف دی مرزا غلام احمد. ریزن وائی بھی جس طرح تم ابو جہل کی گندی اولاد ہو، he is a similar level of like he did a Brahms. بلکہ ابو جہل سے بھی 4 ہاتھ آگے ہو تم. اچھا اسکانی صاحب نے جواب نہیں دیا اپنے چیز کا. اسکانی صاحب خود چلے گئے ہیں ضرور. ثانی صاحب وہ چینج کر کے آئے، آئی تھنک سو آئی ڈی نا. یار میرا تو دل پھٹ رہا ہے بھائی اس ٹائم اصل میں نا یار، میں کیا کہوں یار. بھائی دیکھیں، آپ بار بار میرا نام لے رہے ہیں. بھائی میں آپ کی طرح جو ہے وہ بس آنکھیں بند کر کے پیچھے نہیں چل سکتا کسی کے. میرا کہنا یہ ہے کہ وہ اقتباس دے دیجئے، وہ مکتوب دے دیجئے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کو جواب دے دوں گا. لیکن آپ نے سنا او ہو گستاخی ہو گیا گستاخی ہو گئی. نہیں اسکانی بھائی میں نے آپ کو کہا کہ اگر جلد میں نے ایک منٹ بھائی، آپ بار بار میرا نام لے رہے ہیں، ہمت کر کے وہ دے دیجئے، میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں جو آپ نے کہا، جو آپ کے منہ سے نکلا وہ حرف آخر ہو گئی. ایک دوست سن تو ثانی لیجئے صاحب آپ ثانی بھائی آپ غلط بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہا کہ ہمارے منہ سے نکلی اور حرف آخری ہو گئی. اچھا میری یار یہ بات تو پلیز سن احمد لیجئے، میری بھائی بات تو سن لیجئے بھائی، بات سن لیجئے. پلیز صبر کریں، اور یار پلیز آپ کی مہربانی گالی نہ نکالیں، آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز احمد بھائی، گالی نہ نکالیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے بھائی ہیں اچھے بھائی، پلیز گالی نہ نکال. میں بات یہ صرف ہے اسکانی بھائی، صاحب کو حوالہ دے دوں. میں صرف ایک منٹ، انہوں نے کہا حوالہ بھائی دے آپ دی. کو صبر ہے یا نہیں ہے؟ صبر تو کیجئے، میری بات تو مکمل ہونے دیجئے. جی بولیے. میں نے آپ کو کہا کہ ریفرنس دیجئے، وہ دے دیجئے، آپ بات ختم. اب میرے ایک بہت ہی اچھے مجاہد ہیں، لیکن تھوڑا سا پاگل ہیں، تھوڑا پاگل. یہ ایک پاگل یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں، پاگل کئی قسم کے ہوتے ہیں. تو اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ بھائی جب مسلمان نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، میں تو مانوں گا، ایک مسلمان نے کہا بس وہ بات ٹھیک ہوگی. بھائی مسلمان کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے خیانتیں کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. بس مسلمان ہے، آپ کا کلمہ گو بھائی ہے، اس نے جو کچھ کہا بس خلاص فیصلہ ہوگا. تو پھر یہ ججز لگے ہوئے ہیں اور یہ سارا کچھ جو ایک سسٹم لگایا ہوا ہے وہ پورا پروف کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ جب مسلمان نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے بھائی جان. عبارت کو لائیے، اس میں کیا ہے پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، جو ہوگا وہی بتائیں گے. اتنی سی بات. جلد 18 صفحہ 213. جی میرے بھائی پڑھیے. اچھا ابن اعظم بھائی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ حوالہ اسی کا ہے جو کہا ہے کہ ران پہ سر رکھا میرے کشفی سامنے کھلا حالت ہوا میں. ہے، کہتے ہیں تو میں اسکرین میری بڑی کرو، میں لگا دوں اگر ان کو پورا پڑھنا ہے. ایک صفحہ پیچھے ایک صفحہ آگے. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. نہیں کیوں؟ جی اسی کا. کیونکہ ابھی اس میں صفحہ ابھی چینج ہے، یہ 426 آئے گا. یہ آپ نے پتا کہاں سے دیکھنا؟ اچھا یہ بھی، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو آرکائیو ہے نا ان کی، یہ 2 انہوں نے کی ہوئے ہیں، جو دوسرا ایڈیشن ہے اس میں صفحے آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ 426 آئے گا. احمد بھائی گالی نہ نکالو پلیز یار، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ احمد بھائی پلیز گالی نہ نکالو یار، یہ بری بات ہے. اگر کوئی نکالتا ہے نکالنے تو آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے. احمد میمن بھائی آپ پلیز آپ صبر کریں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں میں میوٹ کرنے کو بھی کر دوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ پلیز میری بات اور گالی نہ دیں. دوسری والی جو ان کی اپنی ویب سائٹ سے ہے. ہاں جی ویب سائٹ پہ 426 ہے صفحہ. کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے خود پہلے بھی یہ دیکھ چکا ہوں ان کے ساتھ، انہوں نے نا آگے پیچھے گھمائی ہوئی ہیں.
سیال جنگالہ بھائی کیوں بات شروع کیوں نہیں کرنی؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ریفرنس ہے پورا، پوری بک بھی آ جاتی ہے. میرا لیپ ٹاپ اوپن ہو لینے دیں، اسکانی صاحب کو پوری تحریر پڑھا دیتے ہیں. اسکانی صاحب کر لیں، ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس کو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو اگر پوری تحریر پڑھنے کا شوق ہے تو پڑھ لیں. آپ نے ایک آپ کہہ رہے ہیں ان کوئی کی چلو بات ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پڑھ کے جواب دینا ہے. میں کہتا ہوں جواب تو دینا. کوئی نہیں، پڑھ لیں، پوری پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کیا بات ہے. میں ادھر پڑھتا ہوں، اگر اسکرین پہ لگاتا ہوں خود پڑھیں، ایک صفحہ پیچھے ایک صفحہ آگے، نہیں تو خود پڑھ لیں. کوئی نہیں، وہ جس طرح اسکانی صاحب چاہتے ہیں ویسے پڑھ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. ساتھ اس بات کو میری نہیں نظر میں ختم کرنا چاہیے، کوئی اس کے اندر لڑائی والی بات نہیں بتا رہا، میں صرف کہہ رہا ہوں ایک سٹیٹمنٹ دی جائے اس کی. بات یہ ہے نہیں کہ وہ چلیں. چیز کو جس نظریے سے دوسرے لوگ یا خود دیکھتے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نظریے سے اگلا بندہ دیکھے اور فوری اس کا ریئیکشن دے کے اس کا جواب دے دے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حقیقت پہ مبنی لوگ جیسے ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھیں گے، اس کو پرکھیں گے کہ واقعی یہ جو بات کر رہے ہیں سارے لوگ یہ وہی بات لکھی ہوئی ہے. اصل میں جب ہم کسی کے ساتھ نفرت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں نا، تو اس کی جو اچھی بات بھی ہم کو بری لگ رہی ہوتی ہے، چاہے اس نے کوئی اچھی بات بھی کہی ہو. میں ایک اچھی بات کرنے، میں ایک مثال دی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو مجھے یہ بتائیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ روحانی خزائن کے اندر سوائے کوئی اچھی بات لکھی ہے ویسے روحانی خزائن پوری میں کہیں آپ کو نظر آئی کوئی اچھی بات کہ یار یہ بہت اچھی بات ہے؟ کوئی آئی میں نظر؟ مثال دوں چنگیز صاحب؟ میری نہیں مثال میں صرف آپ سے جو پوچھ رہا ہوں، میں نے صرف چھوٹی سی بات پوچھی ہے کہ پوری روحانی خزائن کے اندر آپ کو کوئی اچھی بات ملی؟ میں اگر آپ کو بتاؤں، میں آپ کے اوپر ایک کتاب لکھوں چنگیز خان صاحب کے اوپر، اور نہیں، میں آپ سے مسالے نہیں پوچھ رہا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو چند جو کلپ کاٹ کے اپنے رکھے ہیں کہ روحانی خزائن میں یہ گالیاں لکھی ہیں، وہ فلان لکھا ہے، یہ لکھا ہے، کوئی اچھی بات اس میں نظر آئی آپ کو ایک بھی لکھی ہوئی؟ میں وہ اچھی بات بتانے لگا ہوں نا، یہی تو بتانے لگا ہوں آپ کو اچھی بات. میں نے چنگیز خان کے اوپر ایک کتاب لکھی، اس کے اوپر میں لکھا چنگیز خان صاحب جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ انسان ہے، انہوں نے دنیا کے اندر کامیابی اور ہر طرح سے انہوں نے سب کچھ کیا. اور بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں کہ چنگیز خان معذرت پہلے وہ ولد الزنا ہے. کیا کریں گے آپ اس کتاب کے اوپر؟ وہ میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو تحریر صحیح طرح سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا لکھی ہوئی ہے انہوں نے. اچھا، یہ کتاب میں نے لکھی ہے، کتاب لکھ رہا ہوں، سب کچھ لکھ رہا ہوں اس میں. مرزا صاحب کی کتاب، میری بات سن لیں آپ، اپنی مثالیں نہ دیں بیچ میں. جو ہے ولد الزنا میں ہے. صرف اتنی بات آپ سے، چھوٹی سی میری بات سن لیں. مرزا صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کے اندر جو انہوں نے نبی پاک کا جو ذکر کیا ہے اس کے اندر، اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. مثال نہیں ملتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کے صحابہ نے ان کے لیے کیا ہے نا، مرزا صاحب کو تو آپ چھوڑ ہی دو. جو کہتا ہے کہ جی میں کیا کہتے ہیں انہوں نے ان کی وہ تجلی بات ہی نہیں کی جا سکتی، وہ تجلی ختم ہو گئی ہے. اب اچھا جی، یہ میں ایک آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرے پاس یہ پوری آپ کی ویب سائٹ ہے. میں نے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ پرچیاں ہم لے کے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں پوری آپ کی روحانی خزائن آپ کی ویب سائٹ پہ پڑی ہے. کھولیں جی جلد 18 یہاں پہ، تاکہ کوئی اور کسی نے پڑھنا. تو پرچیاں ہم نہیں نکالتے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم پرچیوں والے نہیں ہیں بھائی. ہمارے سامنے ان کی تحریرات. اگر پرچی نہیں آپ نکالتے تو ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے پیر صاحب. بالکل ہم تو چاہتے ہیں کہ پیر صاحب ایسا کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے بھی یہ تحریر غلط ثابت ہو. ہمارے تو دل کی خواہش ہے یہ بات، یار ایسی بات نہیں ہے. اچھا بھائی ہم بھی کوئی آپ ابن آدم بھائی پڑھیے ذرا، وہ پڑھیے مکتوب پڑھیے. میں جی پڑھتا ہوں. جی آپ کے سامنے کھل گیا صفحہ؟ نہیں آپ پڑھیے. جی سر، آپ میری پڑھائی کے آپ کو پہلے بھی یقین نہیں آیا تھا، آپ نے پڑھنی ہے اپنی جگہ سے. آپ پورا پڑھیے نا بھائی، بتا تو رہا ہوں آپ کو. خانی صاحب آپ یہ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں نا وہ کرتے تھے. میں ان کی براڈ پہ جاتا ہوں نا مرزائیوں کی، تو وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. پہلے کہتے ہیں کہ حوالہ لاؤ، پھر حوالہ کھول لیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں پڑھو. اب بات کی جائے پڑھو نا، آپ کو غلطی لگ تو گئی. پڑھو، اس میں کیا ہے، پڑھو. آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے ویسا، پڑھیں گے آپ؟ جی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، پڑھو. اچھا جی. اور حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں
اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں۔ چنانچہ یہ کشف براہمین احمدیہ میں موجود ہے۔ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ اور ہے، میرے پاس کچھ اور ہے، مجھے جو بھیج دیا گیا کچھ اور ہے۔ اس میں یہ ہے، اور میں نے دیکھا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے میرا سر اپنے ران پر رکھا اور انہوں نے مجھے شفقت سے دیکھا۔ یہی پڑھ رہے ہیں آپ؟ چلیں اسی کو پڑھ لیں، اسکانی صاحب پڑھ لیں، اسی کو پڑھ لیں۔ ہاں، آپ نے جلد 18 کھولی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ چلیں اسی کو مجھے پڑھ لینے دیں یار، وہ میرے صحیح پاس آیا، اسٹیٹمنٹ ہے، پڑھ لیں اسی کو۔ میرے پاس آیا، جلد وغیرہ کچھ بھی نہیں یہ ہے، تذکرہ صرف سے میں نے ان کو بھیجا ہے، جو اوریجنل جو ہے پرچی نا آئی ہے، وہ دیکھا نا، میں نے بولا تھا پرچی آئی ہے۔ نہیں، میں یہ نے تذکرہ اور صفحہ یار ابن 18 آدم بھائی، اچھا ابن آدم بھائی اچھا ساؤنڈ سنیں نہیں اس میں جی، کرنا، عربی پلیز بھی ہے ساؤنڈ نہیں پوری، کرنا، پڑھ پھر لیں اس سے اسکانی بھائی، ترجمہ۔ پڑھیں آپ، ٹھیک ہے، پڑھیں اسکانی یہ بھائی، پڑھیں۔ یہ نزول مسیح کی اویس کتاب ہے جو اویس بھائی، جہاں پہ ایک اسقانی منٹ، صاحب پڑھ رہے ہیں نا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، ایک منٹ سن لیں۔ سنیں۔ مجھے بھیج تو دیا میں بھائی جان، وہ میں جس کا اگرچہ تذکرہ کر رہے عالمی تو ہیں نہیں ابو ہوں، بکر آدم بھائی ایک منٹ بھائی، اسکانی بھائی کو پڑھ لینے دیں یار، ابو بکر بھائی ایک منٹ ٹھہر جائیں، اسکانی ابو بھائی کو بکر پڑھ بھائی، لینے دیں، انہوں نے ابو ان سے بکر جواب بھائی، لینا، ان کو پڑھ لینے دیں۔ ابو بکر بھائی جس کا تذکرہ کر رہے ہیں ابن آدم صاحب، وہ آپ مجھے بھیج دیں۔ یار آپ جو پڑھ رہے ہیں اسکانی صاحب وہی پڑھ دیں یار، آپ بھی بات کو مطلب لسی بنا چلے دیتے ہیں، پڑھیں بھائی، اس کو سٹارٹ ٹھیک کریں اس کو پڑھنا۔ ٹھیک ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے میرا سر اپنی ران پر رکھا اور انہوں نے مجھے شفقت سے دیکھا، جو میں ان کے چہرے سے پہچان رہا تھا، پس میں اس سے یہ سمجھا کہ مجھے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک نسبت ہے، اور میں ان کی بعض صفات میں ان سے ملتا ہوں، اور اللہ جانتا ہے اور وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ میں نے دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے مجھے، بس اتنی سی بات ہے اس میں۔ ہاں اس میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا، ہے نا؟ اس میں یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے، اب نہیں معلوم کہ یہ کشفی حالت ہے یا خواب کی حالت ہے، یہ تو نہیں لکھا ہوا، لیکن میں نے دیکھا، یہاں تو اس عبارت میں نہیں ہے، یا خواب میں دیکھا یا کشفی حالت میں دیکھا، خواب میں دیکھا یا کشفی حالت میں دیکھا، وہاں جو عبارت ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں خواب لکھا ہوا ہے، آپ نے خواب ایک ابن آدم بھائی ٹھہرنا یار، نہیں، ابھی اس میں پلیز مجھے آپ شروع ایڈریس میں کرنے دیں دیکھیں یا تو نا، آپ نے لڑائی کی طرف جانا ہے، مجھے اس کو ایک ایڈریس روز کروا میں لینے دیں یار۔ نماز مغرب کے فرائض و سنن سے فارغ ہوا، اور ابھی میں بیدار ہی تھا، نہ تو مجھے نیند آئی تھی اور نہ میں اونگ رہا تھا، نہ ہی میں سویا ہوا تھا، کہ میں اس حالت میں تھا کہ میں نے دروازے کے بند کرنے کی آواز سنی۔ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اوپر۔ اچھا، اوپر لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی، یہ عربی کی عبارت جو ہے نا، وہ میں نے آپ کو عربی کی عبارت اس لیے بھیجی ہے اچھا، ہاں، کہ آپ یہ عربی، ہاں ایک روز میں نماز مغرب کے فرائض و سنن سے فارغ ہوا، اور ابھی میں بیدار ہی تھا، نہ تو مجھے نیند آئی تھی اور نہ میں اونگ رہا تھا، اور نہ ہی میں سویا ہوا تھا، میں اسی حالت میں تھا کہ میں نے دروازے کے بند کرنے کی آواز سنی۔ میں نے دیکھا تو چند آدمیوں کو تیز قدموں سے اپنی طرف آتے ہوئے پایا، پس جب وہ میرے قریب ہوئے تو میں نے انہیں پہچان لیا کہ وہ پنجتن پاک تھے، یعنی علی رضی اللہ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اور اپنی بیوی فاطمہ زہرا کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اے اللہ، آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر قیامت کے دن تک درود و سلام بھیج۔ اب یہ آگاہی کی حالت ہے۔ چوہان جی صحیح ہے؟ جی جی، انہوں نے کہا نہ میں سویا ہوا تھا نہ جاگ رہا آگاہی تھا۔ کی حالت ہے، آگاہی کی ہاں حالت ہے۔ بالکل، آگاہی کی حالت۔ ہاں، اور میں نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا نے میرا سر اپنے ران پر رکھا اور انہوں نے مجھے شفقت سے دیکھا، جو میں ان کے چہرے سے پہچان رہا تھا، پس میں اس سے یہ سمجھا کہ مجھے حسین کے ساتھ ایک نسبت ہے، اور میں ان کی بعض صفات میں ان سے ملتا ہوں،
اور اللہ جانتا ہے اور وہ سب زیادہ جاننے والا ہے. یہ ہے وہ بات. اس میں مرزا اس جی کی یہ جو بات. عربی ہے وہ بھی آپ پڑھیں کہ ترجمہ صحیح ہوا ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیں. ایک منٹ. اس کے اوپر ہی ہے جہاں سے آپ نے ایک دن میں نماز، اس سے اوپر عربی ہے. كنت ذات يوم فرغت من فريضة المساء وسننها وأنا مستيقظ ما أخذني نوم ولا سنة وما كنت من النائمين فبينما أنا كذلك إذا سمعت صوت. یہاں تک ابھی تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں تو واضح وضاحت بھی کی ہے وما كنت من. ہاں اردو میں یہ بات نہیں ہے، یعنی میں بیدار تھا. بينما أنا كذلك إذا سمعت صوت سك الباب فنظرت فإذا مدكون يأتونني مسارعين فإذا دنوا مني عرفت أنهم خمسة مباركة يعني عليا مع اچھا ایک میں ابنه وضاحت کر دوں کہ یہ جو عربی کے اندر لکھا ہوا ہے نا، الزهراء جاگنے کا لکھا ہوا ہے، لیکن اردو میں نہیں لکھا ہوا. وسيد تو میں یہ بتا المرسلين دوں کہ مرزا اللهم صاحب کی صل کلام کے وسلم مطابق عليه جو کشف ہوتا ہے وآله نا، إلى کشف يوم وہ الدين. بیداری کی حالت میں ہوتا ہے، ورأيت سوئے ہوئے نہیں أن ہوتا. الزهراء تو اس لیے جو کشف ہے وضعت نا یہ وہی ہے. رأسي على فخذيها ونظرت بنظرات تحن كنت أعرف في وجهها ففهمت في نفسي أن لي نسبة بالحسين وشابهه في بعض صفاته وصوانعه والله يعلم وهو أعلم العالمين. ورأيت عليا. بس اتنا ہی، بالکل بالکل صحیح ہے. صرف ایک بات تھی کہ اردو میں یہ بات وضاحت کے ساتھ نہیں تھا کہ میں بیدار تھا، جی لیکن عربی میں یہ ہے کہ وما كنت من النائمین. میں سویا ہوا بالکل نہیں تھا، جاگ رہا تھا. جی جی. جی جی. اس میں یہ بات جی بتا رہے اسکانی بھائی، ہیں اب کہ آپ کیا کہیں؟ میں نے جیتے جاگتے نبی علیہ السلام، بی بی فاطمہ، حضرت علی اور حسنین کو اپنے گھر میں آتے ہوئے دیکھا. وہ آئے ہیں میرے پاس، اور آتے ہی بی بی فاطمہ نے میرا سر اپنے جو ہے ران پہ رکھا، اور پھر میں نے سمجھا کہ حضرت حسین سے کوئی مجھے کچھ صفات میں مشابہت ہے. یہ بات انہوں نے کی ہے. نہیں وہ چلے، وہ تو مان رہے ہیں ابو بکر بھائی وہ مان رہے ہیں بات، یہاں تک رک جائیں ذرا. اسکانی بھائی آپ ذرا یہ بتا دیں، یہ جو بی بی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے جو ہے انہوں نے یہ کہا کشف کیا، انہوں نے دیکھا کہ ان کی ران پر سر رکھا، تو یہ آپ کو لگتا ہے یہ فکرہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ فکرہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں بس یہ بات ہے، یہ پوری یہ جو کہانی فکرہ غلط ہے، ہاں یہ فکرہ ایک غلط فکرہ ہے. بس یہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خیر دے. اور یہ تھوڑا بہت غلط نہیں ہے، یہ بہت زیادہ غلط ہے. کوئی بھی کسی کی مطلب، کل آپ کو یاد ہوگا، کل پرسوں کی بات ہے، تو آپ کو ایک بندے نے ایک بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ میرے جو ہے فیملی تو ایسی ہے، وہ تو سامنے یہاں پہ بھی نہیں آتے، ہم لوگ بہت پردہ لوگ ہیں. تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ فیملی کے بارے میں میری کو مطلب سوچے، میری کو کہے کہ میری والدہ کے ران پہ اس نے، کیونکہ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ کی ماں بہن بہو کوئی ایسی، کوئی میں اپنی بات ہی کروں گا، کوئی رکھے تو میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کروں گا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور ان کا مقام اور مرتبہ، ظاہری بات ہے اہل بیت کا مرتبہ ایک بہت ہائی مرتبہ ہے. تو یہ ایسی بات لکھنا یہ ایک بہت ہی مطلب توہین امیز بات ہے. تو یہ خالی غلط نہیں ہے، یہ نہیں توہین میں نے امیز یہاں پہ بات بھی ہے. لگائی ہے، اس کو بھی ذرا پڑھیے گا. لیکن وہ چونکہ طارق بھائی کے پاس جو ہے وہ کہیں گے یہ بھی نارمل بات ہے. یہ چھوڑ ہی دے. یہ ہے
یہ جلد 18 والی ہے جو سلمان، اس سے بھی میں مراد ہوں، ورنہ اس سلمان پر صلح کی پیشگوئی صادق نہیں آتی، اور میں کیا ہے وہ؟ یہاں پہ دیکھیں نا، یہ اسکانی صاحب یہ بھی میں نے آپ کو بھیجا تھا، یہ تذکرہ میں سے 1875 کا، تو وہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن تھی۔ اس میں مرزا صاحب نے لکھا کہ حاشیے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کشف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد ماجد نے کیا ہے، اس جگہ ایک نہایت روشن کشف یاد آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں ایک تھوڑی سی پتہ نہیں کیا جس سے خفیف سے نشاء سے مشابہ تھی، ایک عجیب عالم ظاہر ہوا کہ اچھا پہلے یہ پتہ ہے ادھر کیا، چند اب آدمی بھی جل 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 یہ میں رہے تھے، آپ کو آواز بتا آئی دوں، یہ ابھی جیسے پتہ ہے کیا سورج بات کرنے چڑھنے والے کی ہیں، حالت اب میں یہ وہ پاؤں بات کی کرنے جوتی والے ہیں ماروں کی آواز آتی ہے، کہ ایک پھر بندہ اسی اگر وقت 5 آدمی اگر نہایت چور لذیذ ہے اور تو مرزا مقبول صاحب بھی چور ہے، اور تو اس میں کیا خوبصورت فرق سامنے پڑتا آ ہے؟ گئے، یعنی یہ جناب دلیل اب پیغمبر دیں گے کہ خدا اگر ایک نے چوری حضرت کیا محمد تو صلی مرزا اللہ صاحب علیہ نے چوری وسلم، کی ہے تو کون سا حضرت غلطی کی علی ہے؟ و حضرت حسین و حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ایک نے ان میں سے، ایک اور منٹ، ہاں یہ جی، جو آپ نے پڑھی نہیں، نا، میں اصل میں ہاں مرزائیوں کو عین جانتا ہوں، اور بیداری ان میں کی اصلیت، ان کی ایک حقیقت تھوڑی سب سی جانتا ہوں۔ غیبت حس، غیبت حس، کہتے غیبت ہیں حس، ہاں ہاں بغیر ہاں تو الزامی یہ جواب کے، غیبت یہ حس سے اگر ان یہ کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ گالی دینی پڑے وہ معذ اللہ، جو تو یہ وہ ایک بھی دیں گے۔ بیداری کی جو حقیقی الزامی وہ جواب ہے، نہیں یہ میں تھی، جانتا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ جو ہاں یہ ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالی دیں گے، پہچان، ہاں جو حس ہے بیداری کی، وہ ہاں حالت جی نہیں تھی، یہ ہاں جی یہ ابھی یعنی وہ عائشہ رضی پورے اللہ تعالیٰ عنہ مکمل گالی جو ہے دیں وہ گے، میں بیدار نہیں گارنٹی تھا، دیتا ہوں آپ کو، جی میں جی، لکھ جس کے کو دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نیم خواب نیم کہتے ہیں کیا؟ نیم ہاں وہ، بیداری، جی وہ ہاں تو اس اچھا میں انہوں عویس نے صاحب، لکھا ہے، جیسے ابھی آپ نے اور کیسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا۔ ہوں، ہوں۔ اچھا بہرحال یہ عویس صاحب، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمام مسلمان جتنے بھی ہیں مسلمان ہم، تو ان کا رتبہ کیا ہے مسلمانوں کی نظر میں؟ آپ ان کی کا نظر میں نہیں، کیا ہے؟ ہمارے اسلام میں ان مومن کا لعنت کرنے لائن نہیں ہوتا، یہ مرزا صاحب نے کہا حضرت ہوا ہے کہ عائشہ کا، مومن جو ہے نا وہ لائن نہیں ہوتا، تو آپ نے اگر لعنت بھیجی ہے تو آپ مومن نہیں ہیں، یہ تو میں جانتا ہوں۔ امت کی کرو جی، بات کرو۔ جو رسول کی بیوی ہیں وہ مائیں ہیں آپ کی، بہت مائیں ہیں رتبہ۔ نا؟ ہاں جی، تو جب ایک یار کر لینے دو، یار کر لینے دیں، کر لینے دیں ایک اچھا، ویسے میں نام انہوں نے اپنا ابو بکر میر رکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں کہ دلوں کے حال بھی یہ جاننا ہے، خدائی کا دعویٰ نہ یار کر دینا کہیں، اچھا نہیں خدا کا دعویٰ نہ کر جی دینا نہیں بھائی، یار، میں نہیں خدائی دیکھ کا رہا، دعویٰ نہ کر دینا۔ کمنٹ جو ہے وہ ابو دیکھ رہے ہیں۔ لعنت بھیجتا ابو ہوں بکر ہر میر اس، یار خام خواہ کی میری بکواس بات نہ سنیں کیا میر کرو، صاحب، تم گستاخ رسول میر ہو پھر صاحب، سب سے بڑے، تم ہم کہیں گے، وہ اس نے ابھی بات بھی کچھ میں نہیں کی، اس خام کی خواہ اپنی زندگی فضول کے باتیں اوپر شروع کر دی۔ ٹوٹل لعنت بھیجتا ہوں ابو بکر، تمہاری زندگی کے اوپر ٹوٹل لعنت، اور تمہارے پیدا ہونے پہ لعنت کرتا ہوں، جو یہ بات سمجھے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے لعنت بھیج دی، بات کیجئے۔ میں نے وہ چنگیز جی کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے لعنت بھیج دیا، اچھی بات ہے، بڑا آپ ثواب کمایا۔ مومن ہے ہی نہیں، آپ کو مومن کون کہہ رہا ہے؟ آپ چنگیز جیسا جی تو اپنی بات جاہل، ان کیجئے، پڑھ، گوار انسان میں نے دیکھا نہیں، جو چنگیز جی دلوں کے حال بات بھی کیجئے۔ جاننا شروع کر دیا۔ کہیں خدائی کا دعویٰ نہ کر دینا تم لوگ ہیں؟ ابو بکر بھائی ان کو بات تو کرنے دیجئے، جی بات جی کیجئے۔ پیر اسکانی صاحب آپ صاحب نے کریں بھی اس کو بات۔ ڈریس کر دی ہے، مہربانی نہ شکریہ آپ اپنی اسکانی صاحب بات آپ کا۔ کیجئے نا، آپ نے جو لعنت صحت رکھیے، ولامت تو مجھے کر دیا، امید تھی بات آپ کو سے ہمیشہ بتائیے پتہ کیا ہے کہ بات میں ہے۔ یہ سمجھتا ہوں، اور آپ نے بالکل میں یہ ٹھیک کہتا بات ہوں کی کہ ہے۔ جب
ہماری عزت آج جو ان کی ہے نظر میں وہ میرا خیال ہے یہاں ہماری تک نظر اتنی میں ان چیزیں کی بہت عزت ایک ہیں، ماں اور بیان کا کرنے کے طور رتبہ بہت سی جو چیزیں ہیں اس کے اندر، پڑھتا جاؤں گا تو آگے تو جاتی جائیں گی، رتبے کے لیکن لحاظ سے اگر انہوں نے یہ بات لکھ دی ہے تو عام ہر کوئی انسان اپنی ماں کے خودکشی ساتھ یار یہ مطلب آپ کوئی کو سر طارق بھائی کا آپ آپ کو مثال آج دے رہے ہیں، یہاں تو مارے بی بی اپنے فاطمہ آپ کا میں بات ہو رہا ہے، کہ کیا بی ویسا بی فاطمہ کو ہر رتبہ سال دیا اگر ہمارے عمر ہو والدہ کے نے؟ بھی انسان نہ قرآن سیکھ اور حدیث سکے میں ثابت اور ہے۔ وہ ملک اچھا نہیں میں پھر تمہارے سارے مجھے اگلے سمجھنے پچھلے میں سارے تھوڑی سی گستاخ غلطی تھے، لگی، میں معذرت میں نے چاہتا تو ہوں۔ کچھ بھی نہیں، جی میں نے پہلے بھی کہا نا کہ جو دیکھیں ان کی امہات کتابیں پڑھ لیتا ہے المؤمنین وہ یا نبی تو علیہ مسلمان الصلوۃ ہوتے ہیں والسلام کی یا ازواج پھر سارے مطہرہ بیت وہ تو ہماری جوان مائیں ہیں، ویسے ہی گستاخ اس ہو، میں دو تم رائے نے کون سی بالکل کتاب پڑھی ہے؟ جوان صاحب بات یہ ہے، لیکن دیکھیں نبی علیہ اب اگر السلام کی بیٹی میں اپنے وہ بھی دوستوں ہماری میں بیٹھا مائیں ہوا ہیں۔ ہوں اگر امت کی مائیں ہیں تو اور حضرت وہاں علی سے نے میرے شادی والد کیسے کی؟ محترم آ رہے تو وہ ہیں، مقام نہیں ہے۔ آپ میرے دوستوں میں سے حضرت علی آپ یہ امتی ہے، کہیں کہ نبی اسکانی علیہ صاحب السلام وہ کی، دیکھیں آپ کے والد محترم آ اور رہے ہیں، مجھے کتنی خوشی حضرت ہوگی، علی کی مائیں ہیں نبی علیہ السلام لیکن کی بجائے اس کے آپ یہ کہیں ازواج مطہرات، کہ اسکانی صاحب لیکن وہ نبی دیکھیں علیہ السلام کی تمہارے بیٹیاں بھی والدہ کا مائیں مرد آ ہیں۔ رہا نہیں، ہے، حالانکہ اگر بات تو مائیں درست ہوتی تو ہے شادی کیسے لیکن برا کرتے؟ لگے گا، تو یہ مثال بس آپ اتنی سی پر بات ٹھیک ہے۔ نہیں ہے۔ جی عام ایک انسان کو ہم یہ کہیں گے، غلط تو ہے نہیں، کون سی غلط بات ہے، یہ واقعتاً شوہر ہے، مرد ہے، ہاں لیکن مرزا مجھے صاحب لگتا ہے اس کے نے اوپر تو بتایا کہ بہت ایک مزید مادر جو ہے مہربان کی طرح، اگر ہم ٹھیک ہے لیکن کیا مادر کرنا ہے، بس اس مہربان پہ کے اتنا لیے ہی رہتے بھی ہیں تاکہ اس کے یہ اوپر زیادہ الفاظ بات نہ ٹھیک کی جائے۔ نہیں ہے، گالی نہیں ہے، آپ مرزا صاحب کو مقام نہیں نہ اسکانی صاحب نے جانتے بھی اس تو کو آپ تو ایڈریس نہیں کر مانتے دیا، اس چیز کو، مہربانی شکریہ تو ظاہر اسکانی آپ کے صاحب، لیے تو یہی ہوگا، آپ سے ادب نہیں کی مجھے مانتے امید ہیں ہے کہ بھائی، آپ کو ہمیشہ والد کا مقام بڑا نہیں ہے، بالکل آپ دیکھیں اللہ کے بعد فوراً والدین کا گفتگو ہے، جب بھی اللہ کے حقوق میرا خیال ہے اور یہاں عبادت تک کی اتنی بات کی چیزیں بہت ہیں، فوراً والدین کو لے کر آئے، اتنا بڑا مقام ہے والدین کا، پڑھتا جاؤں گا تو والدین اگر جاتی جائیں جو ہے گی، آپ کو لیکن کچھ کہیں اب تک نہیں یہ کہنا، پڑھتے جاؤ، شاید کچھ کسی کے اور بارے میں مسلمان کچھ نہیں کہا، خودکشی کر لیں۔ لیکن خودکشی تاکید یار یہ والدین کے آپ بارے میں، کو طارق والدین بھائی کا آپ کو حقوق کچھ کم آج نہیں ہے، زنجیریں ماریں اپنے اگر آپ وہ کو۔ مشرک بھی کہ ہوں ویسا اب تک نہیں کہنا۔ عمر ہو کے ہاں بھی تو انسان نہ سیکھ سکے اور جیلانی وہ نے بھی ملک ایک کشف وہ دیکھا تم تھا، بھی آپ کو پتا ہے اس کا تمہارے سارے اگلے مرزا پچھلے سارے چھوڑے گستاخ تھے، اس سیکھے تو چھوڑے کچھ بھی نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا نا اس کو کہ جو چھوڑے، ان کی کتابیں مزید پڑھ لیتا مسلمان ہے جڑے وہ ختم یا ہو تو جاتے مسلمان ہوتا ہے یا پھر وہ طارق بھائی جیسا جان وہ تو مذہب میں ہوتا ہے۔ جانتا اچھا ہوں، اس چوہان طرح تم کی ویسے ہی باتیں گستاخ ہو، لکھی گئی تم نے کون سی ہیں، کتاب پڑھی بی ہے؟ بی جوان صاحب فاطمہ کے بات بارے یہ میں ہے، بھی دیکھیں غلاظتیں لوگوں نے لکھی اب ہوئی اگر ہیں، لیکن میں اپنے ہم دوستوں کہتے ہیں میں یہ بیٹھا غلاظتیں ہوا ہوں حضرت عبد القادر جیلانی نے غلاظت اور کی ہے، وہاں سے میرے آپ والد کہتے ہیں محترم آ رہے ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی کی طرف آپ میرے منسوب دوستوں ہے، میں وہ سے ہیں، نہیں آپ یہ منسوب کہیں قلائد کہ الجواہر اسکانی فی مناقب صاحب وہ الشیخ عبد دیکھیں آپ کے القادر والد صاحب محترم جیلانی آ رہے ہیں، مجھے کتنی خوشی لکھا ہوگی۔ ہوا ہے جی، کہاں کون سی کتاب اچھا میں بتائیے، لیکن انہیں تو بجائے اس کے طالبین میں ہے آپ تو یہ ٹھیک کہیں ہے، قلائد کہ اسکانی الجواہر ان کی صاحب کتاب، وہ دیکھیں کتاب کا نام ہے تمہارے قلائد والدہ کا مرد آ الجواہر رہا فی ہے، حالانکہ مناقب بات تو الشیخ درست عبد ہے القادر لیکن صاحب برا جیلانی، لگے گا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ کسی نے لکھی ہے، محترم سنیے، یہ عام کسی نے ایک لکھی انسان ہے کو ہم ان یہ کے کہیں گے، مناقب، غلط تو ہے نہیں، کون سی اور ان غلط میں بات ہے؟ جو ہے وہ قلوب واقعتاً شعر ہے، عبد القادر مرد ہے۔ جیلانی کے جو ہے پاس جو ہاں آتا لیکن تھا، مرزا صاحب پھر جو ہے نے وہ ان کی تو اگر بتایا کوئی کہ وہ ایک اس مادر کو مار مہربان کی دیتا تھا طرح، تو حضرت ٹھیک ہے، عبد لیکن القادر وہ جیلانی مادر سے مہربان عربی میں کے لکھی لیے ہوئی بھی کتاب ہے، یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے قلائد ہیں نا کہ وہ الجواہر آپ فی مرزا صاحب کا مناقب، مقام نہیں نا جانتے، تو آپ تو نہیں مانتے اس قلائد چیز کو، الجواہر آپ نے ظاہر آپ پڑھی کے ہے؟ لیے تو یہی ہوگا۔ نہیں میں مانتے جانتا ہیں ہوں بھائی، صوفیہ کی کتاب ہے، والد کا مقام بڑا نہیں ہے۔ عبد القادر آپ جیلانی کی دیکھیں نہیں ہے، اللہ کے بعد عبد فوراً القادر والدین کا جیلانی گفتگو، کی طرف جب جو بھی اللہ کتاب کے حقوق منسوب ہے اور غنیت عبادت کی بات الطالبین، کی، وہ فوراً والدین 100% کو ان لے کی کر آئے، کتاب اتنا ہے، بڑا مقام ہے والدین کا۔ اس کو والدین محدثین نے، اگر جو ہے آپ کے کچھ حفاظ کہیں نے، اب تک نہیں سائر کہنا، الاخیار نے کسی مانا، کے بارے کہا میں یہ کچھ نہیں بالکل کہا، صحیح ہے، لیکن باقی تاکید جو کتابیں والدین کے منسوب کی بارے گئی میں، ہیں ان میں والدین بہت کا حقوق کچھ کم کلام نہیں ہے، ہے۔ اگر وہ مشرک اس طرح بھی کی ہو، باتیں وہ اب تو تک نہیں توحید کہنا۔ پرست ہے۔ ہاں تمہیں اچھا بتائیے، دیکھیں اب جیلانی نے بھی ایک کشف عبد دیکھا تھا، القادر آپ کو پتا ہے اس کا؟ جیلانی یا اسکانی گیلانی کو چھوڑیں، دونوں اس ایک ہی کشف کو ہیں، چھوڑیں اس ان کو کے بارے میں یہ ہے کہ اس جب کو وہ شک میں چھوڑیں، مادر میں مزید تھے، مسلمان جڑے وہ قتل ہوا ہو کیا جاتے ہیں۔ کہ
कल रमजान है, जानता हूँ इस तरह की बातें लिखी गई हैं, चांद बीबी दिखा नहीं, फातिमा के बारे में भी गलाज़ पता नहीं रमजान है या नहीं, लेकिन अब आलूता तो नहीं, तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने उन्होंने गलाजत देखा की है। कुछ समझ नहीं है, करें क्या आप? हजरत अब्दुल किसी ने कादिर कहा जिलानी कि की तरफ देखो मंसूब जाओ, नहीं, मंसूब कलाइदुल जाओ, जवाहिर फी गुलू करने मुनाक़िब वालों ने शेख अब्दुल आओ कादिर साहब उनके जिलानी वालदा को वाच करो। लिखा हुआ है। जी अगर वालदा कौन सी किताब में बताइए? गुलिस्तान सुबह तालिबीन में है तो ठीक है, जो है कलाइदुल वो है जवाहिर, उनकी किताब। ये इस किताब का नाम है पिलाए बच्चे कलाइदुल को जवाहिर फी मुनाक़िब शेख अब्दुल ईद कादिर करना, साहब ईद जिलानी। ईद की बात है, हाँ ईद मतलूआ पिलाए ये दूध किसी ने लिखी है तो बस मुहतरम खत्म, सुनिए, ये किसी ने ईद हो लिखी गई है, है, अगर ना उनके पिलाए मुनाक़िब। इसका मतलब है और रमजान है। उन्होंने जो है वो गुलू
اب ہوا کیا، کے جو ہے پاس جو آتا تھا لوگ واچ کر رہے تھے تو والدہ نے مار دیتا تھا تو اذان سے مطبوعہ مصر عربی میں اڑ گئے لکھی تھے، کتاب ہے، رونے لگ گئے تھے، والدہ نے اٹھایا قلائد و اور جواہر فی دودھ مناقب، پلانا چاہا تو نہیں پیا اس نے، قلائد نہیں پیا، جواہر آپ نے کتنا پڑھی؟ بھی کوشش کیا نہیں پیا۔ میں جانتا ہوں صوفیہ کی کتاب ہے، لوگ آئے اور انہوں نے اعلان کیا دیکھو عبد القادر صاحب نے نہیں پیا ہے عبد القادر جیلانی کی اس لیے یہ رمضان کا دن ہے، روزہ رکھ لو۔ لوگوں نے روزہ رکھ لیا تو عبد القادر جیلانی صاحب نے بھی پورا دن نہیں پیا، یہاں تک کہ اذان ہوا، اذان ہوتے ہی رونا شروع کر دیا، ماں نے دودھ پلا لیا۔ یہ دیکھو یہ کہانی، بچہ کہاں مکلف ہے؟ لیکن باقی تو اس طرح کی کہانیاں عبد القادر جیلانی کے بارے میں بہت کچھ صوفیہ نے لکھا ہے، غلو کیا ہے، ان کو مانتے نہیں۔ جی دیکھیں عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین سے آپ دکھا دیجئے، مانی جائے گی، سمجھ رہے بھائی؟ اصل بات وہی ہے نا کہ دیکھیں دین جو ہے، یہ محدثین بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر دین میں سند نہ ہوتی تو دین ہی نہ ہوتا، تو دین میں سند کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر تو کوئی چیز ایسی بزرگان کی طرف منسوب ہے جس کی سند ہمیں مل جاتی ہے تو وہ مانی جائے گی، اگر کسی کی سند ہی نہیں ملتی تو جس کا جی چاہتا ہے وہ کچھ بھی منسوب کر دیتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا بھائی۔ ہمارا اسلام جو ہے وہ سند کے ساتھ ہے، وہ ایسے سنی سنائی یا ہوائی باتیں یا اڑی اڑائی ایسی نہیں ہے بھائی، سند ہے تو دین ہے۔ جی تو بس ختم یار ابو بکر بھائی جو عبارت بڑی تھی نا، چھوٹی عبارت نہیں ہے، لیکن آپ لوگ کے موٹے دماغ ہیں، آپ نے تو لوگ واچ الفاظ پہ جانا ہوتا ہے، اس کی جو اعجاز ہوتا ہے۔ اڑ گئے تھے، رونے لگ گئے تھے، والدہ نے اٹھایا اور دودھ پلانا چاہا تو نہیں پیا، اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں، اعلان کیا دیکھو عبد القادر نہ کہ صاحب نے مناسب نہیں حد پیا ہے تک۔ دودھ، اس لیے یہ رمضان کا دن ہے، روزہ رکھ لو۔ لوگوں نے روزہ رکھ لیا تو عبد القادر جیلانی صاحب نے بھی پورا دن نہیں پیا، یہاں تک کہ اذان ہوا، اذان ہوتے ہی رونا شروع کر دیا، ماں نے دودھ پلا لیا۔ یہ دیکھو یہ کہانی، بچہ کہاں مکلف ہے؟ تو اس طرح کی کہانیاں عبد القادر جیلانی کے بارے میں بہت کچھ صوفیہ نے لکھا ہے، غلو کیا ہے، ان کو ہم مانتے نہیں۔ جی عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین سے آپ دکھا دیجئے، مانی جائے گی، سمجھ رہے بھائی؟ بہرحال بات یہ ہے کہ یار ابو بکر بھائی یہ جو عبارت میں نے ایک پڑھی تھی نا، صوفیہ کی یہ جو باتیں چھوٹی وہ عبارت نہیں سارے ہے، رنگ ہوتی تھی نا، لیکن آپ لوگ کے موٹے دماغ ہیں، آپ نے تو الفاظ پہ جانا ہوتا ہے، اس کی جو اعجاز ہوتا ہے تحریر کا وہ آپ کو طارق سمجھ صاحب نہیں آتا۔ طارق صاحب خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں، کیوں نہ کہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا۔ میرا انٹرنیٹ جا چکا، کہتے ہیں وہ اس میں احمد میں ہوں، نئی چیز سے نہیں پڑھے، پہلے بھی ہم نے پڑھے، کتنے مسلمان بیچارے غارت سے مر چکے ہیں، اب آپ 10-12 اور بڑھے گے۔ اس میں احمد کا مصداق اس زمانے میں کیا ہوا؟ اچھا اویس بھائی آگے چلیں، وہ پڑھے جہاں پہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلی رات کا چاند ہے اور میں 14ویں رات کا چاند سورج ہوں، کی کرنوں کی یہ برداشت نہیں، اس کا کیا کریں گے؟ ہاں سورج کی کرنوں کی یہ برداشت نہیں، اب جلالی رنگ مزید نہیں دکھایا جائے گا، جمالی تو رنگ یہ دکھایا حضرت مرزا صاحب جو تھے
وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بروز دکھایا نہیں جائے گا، ہے، تو برداشت 14ویں کا چاند مرزا صاحب کی صورت میں آیا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی کی تفصیل تو وہ کمال نے لکھی ہے نا، وہ جس میں شعر لکھا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں قادیان میں اور پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شان میں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں۔ یہ اسی کی تشریح کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کا چاند ہے اور میں 14ویں رات کا چاند ہوں۔ آپ وسلم کی جرمنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ محمد جلالی نام ہے اور احمد جمالی نام، تو جمالی کے نام کا اب اظہار کا وقت ہے۔ نہیں، کیونکہ یہ مرزا صاحب کے سامنے یہ شعر پڑھے گئے تھے اور بالکل درست ہیں، اس میں کوئی گستاخی نہیں۔ جمالی نام کس کا ہے؟ اویس بھائی یہ بالکل جماعت والوں کی یا جماعت مرزیہ کی یہ منافقت ہے، کیونکہ مرزا صاحب کے سامنے یہ شعر پڑھے گے، مرزا صاحب نے یہ شعر سن کے اس کے بارے میں کہا جزاک اللہ خیرا، اور یہ شعر لے کے فریم کروا کے رکھے بھائی صاحب۔ اس میں احمد بالکل نہیں، مرزا صاحب نے نہیں کہا، میں اس میں یہ مرزائیوں کا منافقت ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ ڈرپوک ہیں، احمد کا یہ اپنے آپ کو ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھائی کیوں ڈرتے ہو؟ پھر یہ مرزا صاحب کو چھوڑ لو۔ وہ لے لیا، وہ پوچھ لیا۔ تو یہ حضرت مرزا صاحب جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بروز تھے، تو 14ویں کا چاند مرزا صاحب کی صورت میں آیا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے 14ویں کا چاند۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل، مرزا غلام احمد کو دیکھے بھلے کسی نے بھی کہا ہو، آپ نے کئی مرتبہ کہا، مرزا جی نے بھی کہا ہو، لیکن نبی نے کچھ کہا تو ہم نبی کی بات مانیں گے، آپ نے یہ کہا۔ یہ جو شعر ہے اس میں جماعت جو ہے نا، جماعت احمدیہ، یہ ایک انصاف پسندی ہے، لیکن یہ بات نبی کے خلاف تو ہے نہیں، انہوں نے کنڈمٹ کی بھی کروا دیا کہ مطلب کرائے ہیں ہم نے۔ اچھا خلیفہ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرزا صاحب کے سامنے وہ تو چھوڑ دیجیے، اور بالکل وہ درست بات نہیں ہے۔ کوئی بات ہم بی بی فاطمہ کا کر رہے تھے، جو الفاظ تھے مطلب وہ الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہے، لیکن وہ استعمال کرنے میں تھوڑا سا انسان کو جو ہے محسوس ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہ سمجھتے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ سمجھ، لیکن مرزا صاحب نے ان کو مادر مہربان لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، انہوں نے اپنا ایک تعلق ظاہر کیا، روحانی تعلق۔ ان کا مقصد بالکل گستاخی نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی، وہ ماں کہہ رہے ہیں سارا کچھ، لیکن یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے استعمال کرنا اتنے کہنے میں۔ دوسری بات یہ ہے، میں طارق صاحب آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، بس ہماری جو زبان ہے بول چال ہے نا، اس میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو ہیں تو ٹھیک، اب کیا کریں، اب ران کو ران ہی تو کہیں گے، اور کیا کہیں گے، اور کیا کہیں گے، لیکن مطلب یہ کہ بعض اوقات استعمال نہیں کیا جا سکتے تھوڑا سا۔ اب جس طرح میں نے آپ کو کہا، میں آپ کو ایڈریس کرتا ہوں، ابھی جو ہم نے یہاں پہ خالی یہاں پہ خالی جو ہے نا وہ الفاظ کا چناؤ استعمال غلط ہے، اور یہاں پہ جو عمل بتایا جا رہا ہے ان کی ران پر سر رکھنا وہ عمل بھی غلط ہے، تو پلیز آپ اس کو ذرا دشمن ہے، ماں کے یہ دشمنی ران پہ کر رہا ہوں، ان کے گود پہ مزاج سویا جا سکتا ہے، سر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا قاری صاحب، یہ جو منہ بولی ماں ہوتی ہے اس کے بھی ران پہ سر رکھا جا سکتا ہے، منہ بولی ماں کے، وہ تو اولا ہے، منہ بولی ماں، وہ ماں تو حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ لیکن اس کا اتنا ہی ادب۔ اچھا میں لے کے جانے والی ماں حقیقی ہے جی، کرائے ہیں ہم جو منہ بولی ماں ہے وہ اصل نہیں ہے، تو کشم میں دیکھے جانے والی ماں خلیفہ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ بولنے تو دو، بیچ میں بچے بات کرتے تھے، ان کو پوری بات تو کرنے دو۔ بات یہ ہے کہ منہ بولا جو بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، لیکن ان کا رشتہ محبت کا ویسا ہی ہے، وہ باقاعدہ اپنا بیٹا ہی سمجھتی ہے، انسان کو جو ہے ان سے اتنا ہی محبت کرتی ہے، اور وہ بیٹا وہ بھی اتنا ہی محبت کرتا ہے، مرزا صاحب نے ان تو ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے
لیکن اس کو اجازت ہم دے دیں کہ نہیں آپ ان کے ساتھ سو، اور نہیں ایسا نہیں ہے. ان کا مقصد بالکل گستاخی نہیں، وہ مقام اور عزت اس کے دل میں ہے سارا کچھ، لیکن یہ الفاظ کوئی بھی ایسا منہ بولا بیٹا نہیں ہے جس نے جو ہے اس طرح کی نظر سے اپنے ماں کو دیکھا ہو، ایسا تو ہے نہیں. یہاں ران پہ سر رکھا ہو، کسی منہ بولے بیٹے نے ماں کی ران پہ سر رکھا ہوگا. اب کیا کریں، ران کو رانی تو کہیں گے اور کیا کہیں گے، ٹھیک ہے وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن رکھتے تو ہیں کیونکہ وہ ماں رکھتے ہیں تو شراب پی سکتے، شراب پیتے ہیں، شراب پینا بری بات ہے لیکن پی سکتے ہیں. یہ مطلب لاجک سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں پہ خالی کل آپ کی خواتین کے بارے میں بات کی تھی تو آپ کو غصہ آ گیا تھا. الفاظ آج یہ بات جو آپ کر رہے ہیں آپ عجیب بات کر رہے ہیں، ڈریس کرنے کے بجائے اور یہاں پہ جو عمل بتایا جا رہا ہے ان کی ران پر سر رکھنا، وہ عمل بھی غلط ہے. تو پلیز آپ اس کو ذرا ماں کے بات یہ ہے کہ میری خواتین کو گالی دے دی گئی تھی، ہم تو گالی نہیں دے رہے. اویس تو ڈنڈا لے کے کوئی پیچھے پڑ رہا ہے، بھائی ڈنڈا لے کے پیچھے نہیں کر رہا. صاحب یہ جو منہ بولی ماں ہوتی ہے اس کے بھی ران پہ سر رکھا جا سکتا ہے. معیار سے گری ہوئی بات کر رہے ہیں. اسکانی صاحب کی جو بات ہے اس کو کوئی معیار نہیں ہے، لیکن جب اس کا معیار نہیں ہے اگلی بات کو پڑھنے کے لیے دلیل اوپر نیچے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہاں پر بولی ماں وہ اصل نہیں ہے، تو کشم میں دیکھے جانے والی ماں حقیقی ہے. کوئی عام قانون نہیں ہے. پہلے اس کو سمجھائیں، وہ اسکانی صاحب نہیں ہے، میری بیوی یا میری ماں یا میرا وہ سب کچھ نہیں ہے. کہ منہ بولا جو بیٹا ٹھیک ہے، وہ ایک بڑی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، تو پہلے یہ سمجھا جائے، پہلے ان کی ویلیو اور ان کے مرتبے کو سمجھا جائے. باقاعدہ اپنا اچھا اویس بھائی اس کو اس طرح سے کاؤنٹر کر لینا. ایک منٹ اویس بھائی، آپ جو اتنا غصہ دکھا رہے ہیں، آپ کا ایمان بھی مجھ سے زیادہ بڑا نہیں ہے اور آپ کا علم بھی مجھ سے زیادہ بڑا نہیں ہے، اور نہ آپ کا خاندان مجھ سے بڑا ہے، اور نہ آپ مجھ سے زیادہ جو ہے قاتل پیتے انسان ہیں. اور عزت اس کے دل میں ہے. آپ تھوڑا سا کول رہیے، کوئی بھی ایسا منہ بولا کول رہیے، کول جس نے جو ہے اس طرح کی نظر سے اپنے کانوں کے صفائی پہ ران پہ سر رکھا ہو، کسی منہ بولے بیٹے نے ماں کی ران پہ سر رکھا ہوگا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے مقام کے حساب سے یہ نہیں کیا جا سکتا. مطلب ٹھیک ہے، وہی تو کہ وہ کون ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا. یعنی آپ جو کہو گے تو شراب پیتے ہیں، شراب پینا بری بات ہے لیکن پی سکتے ہیں. یہ مطلب لاجک، یہ لاجک سمجھ میں آ رہی ہے حساب سے استعمال نہیں کیا جا سکتا. خواتین کے بارے میں بات کی تھی تو آپ غصہ آ گیا تھا. آج یہ بات جو آپ کر رہے ہیں، آپ عجیب بات کر رہے ہیں، ڈریس کرنے کے بجائے کر رہے ہیں، یہ عمل غلط ہے. یہ کہیں گے عمل بھی غلط ہے، الفاظ کا جواب چھوڑ دیں، یہ عمل بھی غلط ہے. ہاں جی، تو آپ الفاظ کی بات کر رہے ہیں اور میں موومنٹ کی بات کر رہا ہوں. مومنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ منہ بولا بیٹا، جب میں نے منہ بولے بیٹے کی مثال دی، آپ نے کہا منہ بولے بیٹے کے معیار سے گری ہوئی بات کر رہے ہیں. اسکانی صاحب کی جو بات ہے اس کا کوئی معیار نہیں ہے. کہ آپ جب اس کا معیار نہیں ہے، اپنی بات کو پڑھنے کے لیے دلیل اوپر نیچے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہاں پر ایک رات کے اوپر سر رکھنا، پہلی بات یہ ہے کہ وہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں ہے. پہلے اس کو سمجھا جائے، وہ اسکانی صاحب کی یا میری بیوی یا میری ماں یا میرا وہ سب کچھ نہیں ہے. آپ شرمندہ ہوں، ٹھیک ہے، وہ ایک بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. تو پہلے یہ سمجھا جائے، میرے یہاں پر خاندان کو گالیں دے دی گئی اور آپ خاموش رہے. اور میں نے صرف جواب نہیں دیا، میں نے صرف اتنا کہا کہ مستورات تک آپ مت جاؤ. آپ بار بار وہ دے رہے کہ آپ غصہ ہو گئے تھے، تو کیا میں بے غیرت بن جاتا؟ آپ کا علم بھی مجھ سے زیادہ بڑا نہیں ہے، مجھے بتاؤ. اچھا اویس بھائی، یہ بات اتنی غیرت ہے آپ کی کہ آپ مطلب بی بی فاطمہ تو زہرا کے اوپر آپ بات سن رہے ہیں اور اپنی خاتونوں کے اوپر نہیں سن رہے. بڑی غیرت ہے آپ میں خیال ہے آپ کی اپنے کانوں کو صفائی پہلے کیجیے، اس کے بعد اگر آپ کا ایمان آپ بی بی فاطمہ کو لاڑ نہیں بناتے. کہا تھا کہ ان کا بی بی فاطمہ کو جتنا تم شیعوں نے جو گالیاں دی کسی نے نہیں دی. کہ وہ میں پیش کروں؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا. یعنی بھائی شیعوں نے نہیں، مجھے میرا شیعوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شیعوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے یہ پہلے کہہ دیا کہ مقام کو دیکھنا چاہیے. چلے تو مقام کے حساب سے استعمال نہیں کیا جا سکتے. میرے خیال میں اس وقت جو ہے آپ سوئے ہوئے تھے. بھائی وہ کام جو تم لوگوں نے کیا ہے کسی انسان نے نہیں کیا. میرے سامنے آ کے جو ہے اس طرح کی بات کرو گے. حرکت میں کہہ رہا ہوں اپنے حدود آپ کے سامنے آ کے کون سی بات کریں گے؟ آپ کے سامنے ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو خود نہیں پتا چل رہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. آپ کو خود ہی علم نہیں ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. کس علم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس علم خود نہیں ہے. کس علم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا کی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں علم کی بات کر رہے ہیں. یہ شو کرانا چاہتے ہیں کہ آپ بہت محبت کرتے ہیں بی بی فاطمہ سے اور یہاں آسکانی نہیں کر رہا. یہ آپ کی جہالت ہے. خام خواہ کا ایک جذبہ ہے. میں نے یہ کہا ہے پہلے بات. اب اپنے
जज्बा नहीं है, मेरी बात सुन लें आप जरा अस्कानी साहब, इसको जरा गौर से सुन लीजिए। आप बार बजाय इसके कि आप शर्मिंदा हो, आपको ये बता रहा हूँ, बेशर्म वाला काम आपने करवाया, मेरी यहाँ पर खानदान को गाली दे दी गई और आप खामोश रहे। मुझे ये बताइए कि मैंने कहा था कि ये अमल सही है बीबी फातिमा के साथ, या आपकी जहालत और आपका बुहतान है? आप बार बार वो दे रहे कि आप गुस्सा हो गए, तो क्या मैं बेगैरत बन जाता? मैंने अल्फाज की हद तक कहा कि अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया जा सकते, मकाम देखना चाहिए। फिर मुंह बोले की बेटे की बात आई, मैंने कहा, आपने पूछा मुंह बोले बेटा वो सो सकता है, मैंने कहा सोते हैं, मैंने कहा बीबी फातिमा के बारे में, यह आपकी जहालत थी। अच्छा अवैस भाई सिर्फ 37 मुझे देंगे, सिर्फ एक मिनट। ये असल में जो बात बढ़ाने का फायदा नहीं है, ये गलत फहमी इसलिए पैदा होती है कि चीज़ ये है कि यहाँ पे एक नबी को डिस्कस किया जा रहा है जो कि मदई नबूवत है और उसकी इबादत को डिस्कस किया जा रहा है, और यहाँ पे एक इबादत सामने रखी जा रही है, सिर्फ उसी के मुताबिक बात पूछी जा रही है कि इसके ऊपर हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। यहाँ पे अमूमी हालत में नहीं पूछा जा रहा कि भाई आम जो हमारे माशरे में किया जाता है, क्योंकि अब हमारे घरों में तो पर्दा भी नहीं है अमूमी तौर पे अगर देखा जाए तो, बल्कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, 3-3 4-4 भाई जो है हम एक घर में रहते हैं। हालांकि अगर शरई तौर पे देखा जाए तो जो भाभी है उसका भी पर्दा है, बल्कि ससुर के साथ भी पर्दा है, लेकिन हमारे घरों में जो आम माशरती हमारी अंदर चीज़ें मौजूद हैं तो ये पर्दे का हम ख्याल नहीं रखते। तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई आम सी बात हम नहीं कर सकते ना कि भाई यहाँ रखते हैं, ये बात नहीं। जो बात पूछी जा रही है उसके ऊपर अगर बात कही जाए, इसलिए ये गलत फहमी पैदा हुई कि शायद पीर साहब जो है वो ये कहना चाह रहे हैं, तो पीर साहब ये कह रहे हैं कि हाँ रखते हैं, तो नहीं ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि जो बात हो रही है और जिस इबारत के ऊपर और जिस शख्सियत के बारे में बात पूछी जा रही है उसके बारे में हमारा एक दो टोक मौक़िफ़ आ जाना चाहिए कि बिल्कुल ये अमल भी गलत है, ये इबारत भी गलत है, ये अल्फाज भी गलत है। और आपका दोस्तान है भाई बात खत्म इसके ऊपर। आपने नहीं कहा कि ये अल्फाज का चुनाव गलत है। अबू बकर भाई जब पूछा गया था बीबी फातिमा के बारे में, मैंने कहा वो पेश कीजिए। जब पेश किया गया मैंने कहा ये अल्फाज मकाम को देखकर ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सो सकता है, मैंने कहा सोते हैं, मैंने कहा बीबी फातिमा के बारे में या आपकी सवाल किया क्या मुंह बोला बेटा जो है वो रान पे रख सकता है, मैंने कहा हाँ, सीधा कह दिया हाँ ये देखो ये देखो। नहीं इसी वजह से पीर साहब गलत फहमी हुई है ना, क्योंकि ये यहाँ पे जो इबारत के बारे में क्वेश्चन हो रहा है वहाँ पे दो टोक एक ही मौक़िफ़ होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि शरी तौर पे जायज़ नहीं है ना। तो मिर्जा साहब ने बिल्कुल गैर शरी अमल किया है। ये मुंह बोले बेटे के बारे में क्यों कहा, फिर क्यों पूछा जिसका साहब उसकी मिसाल इसकानी साहब ऐसे है कि अगर मुंह बोला बेटा नहीं कर सकता तो रूहानी भी नहीं कर सकता, कशफ में भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कह सकते। रूहानी बेटा कर सकता है, वो करते हैं और आप अच्छी तरह से जानते करते हैं। ओके अब्बास भाई कल बात करेंगे, अब टाइम बहुत हो गया है, आप भी बंद करें, बाकी जो है कल इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो खत्म करें, अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको आले मोहम्मद आपको कहा कि आप अमल को कंडम करें, बस ये कहा आपको। आपने मुझे अमल के बारे में पूछा था, अमल के ऊपर बात हो रही है सानी साहब, क्या बात कर रहे हैं? लफ्ज पूछे थे, मैंने कहा ये ठीक नहीं है, और मैंने ये भी कहा कि ये पूरा जो कहानी है पूरे कहानी को मैं नहीं मानता, पूरा कहानी गलत है, ये भी कहा। अच्छा पीर साहब पता होता क्या है, असल में जो अल्फाज होते हैं ना, अल्फाज जो होते हैं वो उन्हीं की पकड़ होती है। जैसे कि मिर्जा साहब के भी ये अल्फाज ही है ना, तो उन्हीं को डिस्कस किया जा रहा है कि मिर्जा साहब के ये अल्फाज हैं, तो इसलिए हमें ऐसे अल्फाज ही इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि जिसका कोई गलत मानी या मफ़हूम निकल आता हो या कोई समझ सकता हो। असल बात ये है कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो अल्फाज के साथ वो अमल भी है ना, जब अल्फाज गलत है तो अमल कैसे सही होगा? नहीं अल्फाज तो गलत है। इतनी सी बात आप पहले कह दें तो हमारी इतनी कोई इसमें हमारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं मालूम कि आपको इतना कुछ समझाना पड़ेगा। बोले बेटे के भाई एक आदमी जो है शराब पी रहा है, तो शराब पीना गलत है, लेकिन शराब हराम नहीं है। कि अगर मुंह बोला बेटा नहीं कर सकता तो रूहानी भी नहीं कर सकता, कशफ में भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकते। पीर साहब यहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी फहम या इतना हमारा दिमाग नहीं है, इसलिए अल्फाज अबू बकर भाई एक मिनट यार, ये
یہ فہم اور یہ بات چھوڑ دیں, آپ جو بات حقیقت ہے اس پہ بات. بھائیو دیکھو, اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے کہ آپ کو آل محمد سے زیادہ جو ہے محبت ہے, دوسروں کو نہیں ہے, سب کو محبت ہے بھائی. نہیں, میں نے آپ کی بات, بھائی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو جج کروں, یہ بات چھوڑ دیں, میں نہیں جج کرتا کہ میرا ایمان آپ سے زیادہ یا آپ کا, میرا ایمان شاید آپ سے سب سے کم ہوگا, مسلمانوں میں سب سے کم ایمان کے درجے پہ میں ہوں گا. کیوں جج کر رہے ہو مجھے؟ کب جج کیا میں نے آپ کو؟ کب جج کیا ہے؟ آپ کو کہا ہے کہ آپ عمل کو کنڈم کریں, بس یہ کہا ہے آپ کو. آپ نے مجھے عمل کے بارے میں پوچھا تھا؟ تو عمل کے اوپر بات ہو رہی ہے اسکانی صاحب, کیا بات کر رہے ہیں؟ لفظ پوچھے تھے, میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے, اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ پورا جو کہانی, یہ پورے کہانی کو میں نہیں مانتا, پورا کہانی غلط ہے, یہ بھی کہا. جی 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 تو اصل بات تو یہی ہے نا, اصل بات یہی ہے کہ یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے تو الفاظ کے ساتھ وہ عمل بھی ہے نا. جب الفاظ غلط ہیں تو عمل کیسے صحیح ہوگا؟ نہیں, الفاظ تو غلط ہیں. اتنی سی بات آپ پہلے کہتے تو ہماری اتنی کوئی اس میں ہمارے کوئی پرابلم کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو اتنا کچھ سمجھانا پڑے گا. بھئی ایک آدمی جو ہے شراب پی رہا ہے تو شراب پینا غلط ہے لیکن شراب حرام نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. وہ حرام ہے تو تبھی جو ہے وہ غلط ہے اس کو پینا. وہ ان میں فرق ہوگا میرے بھائی, میں کسی کے ساتھ ہی عمل کر سکتا ہوں, میں آپ کو تو بول سکتا ہوں تو. ابو بکر بھائی ایک منٹ, کیا میں اپنے والد کو بھی بول یہ سکتا بات چھوڑ دیں, آپ جو بات حقیقت ہے اس پہ بات کریں. انہوں نے کہا کہ الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہے, یہ بات کی تھی. عمل کی بات نہیں ہوتی, الفاظ کے چناؤ کی بات ہوئی تھی. الفاظ کے چناؤ میں اور عمل میں فرق ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہے. آپ نے پوچھا اور کل کا رونا آپ رو رہے ہیں کیونکہ میں نے یہ کہا تمہارے بھائی نے, تمہارے چھوٹے بھائی نے مجھے گالی دی تھی, لیکن چونکہ وہ آپ کا بھائی تھا میں نے کہا تھا میں تمہیں جواب نہیں دوں گا, لیکن مستورات تک مت جائیے. آپ کل اسی بات کا آپ کو دکھ ہے, آسکانی نے کیوں کہا آپ استعمال کریں گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمل ہی غلط ہے, میں تو کہہ رہا ہوں عمل ہی غلط ہے. یہ بھائی آپ نے منہ بولا بیٹے کے بارے میں پوچھا, منہ بولے بیٹے کرتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں نہیں. میں نے پوچھا کیا یہ ایک شرعی عمل مطلب رکھ سکتا ہے, اسلامی کے لیے الاؤ ہے کہ منہ بولا بیٹا اپنی ماں کی ران پہ سر رکھ سکتا ہے, یہ اسلامی کے لیے ٹھیک ہے؟ یہ پوچھا میں نے آپ سے. منہ بولا بیٹے کو, منہ بولے بیٹے کے بارے میں یہ کہ تمہارا وہ سلبی بیٹا نہیں ہے, اس سے پردہ کیا جا سکتا ہے, لیکن منہ بولا بیٹا اپنے جو ماں ہے جس نے اس کو بڑا کیا اس کے بارے میں قطعی نہیں آیا کہ آپ اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے, آپ اس کے جو ہے ران پہ سر نہیں رکھ سکتے, آپ کا سر نہیں دبا سکتا, ایسا نہیں ہے. وہ آپ کے بیٹا نہیں ہے, وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے, اس کو جو ہے حقوق نہیں ملیں گے جو سارا کچھ ملتا ہے کیا نام ہے سلبی بیٹے کو. ویسے نہیں ہے, ایک کام ایک مقام, وہ ان میں فرق ہوگا میرے بھائی. میں کسی کے ساتھ ہی عمل کر سکتا ہوں, میں آپ کو تو بول سکتا ہوں, تو کیا میں اپنے والد کو بھی بول سکتا ہوں؟ یہ بات ہے. آپ مجھے کہتے ہیں تو, تم کیا اپنے والد محترم کو کہو گے؟ نہیں کہو گے. تو مقام ہے, ایک مقام ہے, اس کو تو دیکھنا چاہیے. اور کل کا رونا آپ رو رہے ہیں کیونکہ میں نے یہ کہا تھا تمہارے بھائی نے, تمہارے چھوٹے بھائی نے مجھے گالی دی تھی, لیکن چونکہ وہ آپ کا بھائی تھا میں نے کہا تھا میں تمہیں جواب نہیں دوں گا, لیکن مستورات تک مت جائیے. آپ کل اسی بات کا آپ کو دکھ ہے, آسکانی نے کیوں کہا؟